چلو سیکھیں قرآن و سنت کی باتیں جو مہکائیں دن اور کرے نور راتیں، کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے۔ اللہ پاک کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جو مجھ پر ایک بار درود پڑھتا ہے اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ درود پاک وہ وظیفہ ہے، وہ عمل ہے جو غموں کو دور کرتا ہے، پریشانیوں کو دور کرتا ہے، مصیبتوں کو دور کرتا ہے، رحمتوں کو لے کر آیا کرتا ہے۔ اور مدنی چینل کے ناظرین، آج جو پروگرام ہے اس کا موضوع بھی کچھ اسی انداز کا ہے کہ غم کیسے دور کیے جائیں، غموں کو دور کرنے کا کیا نسخہ ہے، اور یہ غم کیوں آتے ہیں۔ انشاءاللہ اس طرح کے بہت سارے موضوعات کو لے کر ہم اپنے پروگرام میں آگے چلیں گے۔ ابتدا میں تو تلاوت قرآن پاک شامل کی جاتی ہے، تو توجہ سے تلاوت قرآن پاک آپ نے سننی ہے، پھر انشاءاللہ ہم گفتگو کو آگے بڑھائیں گے۔ چلتے ہیں سب سے پہلے تلاوت قرآن مجید کی طرف۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ هذه جہنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آن۔ یہ ہے وہ جہنم جسے مجرم جھٹلاتے ہیں، پھیرے کریں گے اس میں اور انتہا کے جلتے کھولتے پانی میں۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان، تو اپنے رب کی کون سی نعمت جھٹلاؤ گے؟ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، اور جو اپنے رب کے حضور کھڑے ہونے سے ڈرے اس کے لیے 2 جنتیں ہیں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو اپنے رب کی کون سی نعمت جھٹلاؤ گے؟ ذَوَاتَا أَفْنَانٍ، بہت سی ڈالوں والیاں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو اپنے رب کی کون سی نعمت جھٹلاؤ گے؟ فِيهِمَا عَيْنَانِ تَجْرِيَانِ، ان میں 2 چشمے بہتے ہیں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو اپنے رب کی کون سی نعمت جھٹلاؤ گے؟ فِيهِمَا مِن كُلِّ فَاكِهَةٍ زَوْجَانِ، ان میں ہر میوہ 2 قسم کا۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو اپنے رب کی کون سی نعمت جھٹلاؤ گے؟ متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتين دان، ایسے بچھونوں پر تکیہ لگائے جن کا استر کناویس کا، اور دونوں کے میوے اتنے جھکے ہوئے کہ نیچے سے چن لو۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان، تو اپنے رب کی کون سی نعمت جھٹلاؤ گے؟ فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان، ان بچھونوں پر وہ عورتیں ہیں کہ شوہر کے سوا کسی کو آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھتی، ان سے پہلے انہیں نہ چھوا کسی آدمی اور نہ جن نے۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان، تو اپنے رب کی کون سی نعمت جھٹلاؤ گے؟
كأنهن الياقوت والمرجان گویا وہ لعل اور مونگا ہیں۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان تو اپنے رب کی کون سی نعمت جھٹلاؤ گے؟ هل جزاء الإحسان إلا الإحسان نیکی کا بدلہ کیا ہے مگر نیکی۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان تو اپنے رب کی کون سی نعمت جھٹلاؤ گے؟ صدق اللہ العظیم۔ آج جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے غموں سے نجات۔ سورہ رحمان کی ہم نے تلاوت بھی سنی، جس کے اندر بار بار اللہ رب العزت کی طرف سے یہی ارشاد فرمایا گیا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ کہ تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہم پر بے شمار نعمتیں ہیں، رحمتیں ہیں۔ اگر ہم ابتدا میں ہی یہ بات لے لیں کہ ان نعمتوں کو، ان رحمتوں کو ہم یاد کرتے رہیں تو اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ جو غم ہیں وہ ہم سے دور ہوتے چلے جائیں گے۔ ہاں، غم تو دنیا میں ہم آئے ہیں اور دنیا کو دارالامتحان ہی کہا گیا ہے، تو غم تو یہاں آئیں گے، پریشانیاں تو یہاں آئیں گی، لیکن بات یہ ہے کہ ہم ان غموں کو فیس کیسے کرتے ہیں۔ یا تو ان غموں کو ہم اپنے اوپر اوڑھ لیتے ہیں، ان غموں کا ہی تذکرہ کرتے رہتے ہیں، ان غموں کو ہی سوچتے رہتے ہیں، تو پھر ہمارے ساتھ کیا ہوگا؟ یا ہم اللہ پاک کی نعمتوں کو، رحمتوں کو مد نظر رکھتے ہیں تو پھر ہماری کیا کیفیت ہوگی؟ یقیناً ہر سمجھدار سمجھ سکتا ہے کہ اگر غموں کو سوچتے رہیں گے، غموں کو دیکھتے رہیں گے تو اس سے غم کم نہیں ہو جائے گا۔ غم کم کیسے ہوگا؟ غم کم ایسے ہوگا جب ہم اللہ پاک کی نعمتوں کو دیکھیں گے، رحمتوں کی طرف توجہ رکھیں گے، تو اس طریقے سے غم ہمارا دور ہو سکتا ہے، یعنی کم ہو سکتا ہے۔ اس کو آپ جو بھی الفاظ دے لیجئے۔ باقی دنیا ہے یہ تو امتحان کی جگہ ہے، تو جہاں امتحان ہوتا ہے وہاں کچھ نہ کچھ پریشانی تو ظاہر سی بات ہوتی ہے۔ اگر آپ کمرہ امتحان میں گئے ہیں تو وہاں پر آپ کے سامنے جب کوشچن پیپر آیا ہے تو کوشچن پیپر جب آپ کے سامنے آیا تو آپ کو کچھ نہ کچھ پریشانی تو ہوگی۔ اب کوشچن پیپر کے ساتھ آپ کو آنسر پیپر تو نہیں دیا جا سکتا، اگر دونوں ہی دے دی تو پھر وہ کمرہ امتحان نہیں۔ یہی آزمائش ہے کہ جو وہاں پر آپ کے سامنے کوشچنز آئے ہیں آپ نے اس کو خود سے سولو کرنا ہے۔ تو جہاں امتحان گاہ ہوتی ہے وہاں پر آزمائش ہوتی ہے، وہاں پر پریشانی ہوتی ہے، وہاں پر کچھ نہ کچھ پرابلم ہوتی ہے۔ اچھا بندہ وہ ہے جو ان پرابلمز کو اچھے انداز سے سولو کرتا ہے۔ موضوع میں بہت کچھ ہے کہنے کے لیے۔ سب سے پہلے ہمارے ساتھ ماشاءاللہ سعد مدنی موجود ہیں، ہمارے آصف اقبال مدنی عطاری موجود ہیں، تو آصف بھائی سے اگر ہم شروع کریں اور غموں سے نجات موضوع ہے، کیا آپ ارشاد فرمائیں گے ابتدائی طور پہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غم کیفیت کا نام ہے اور غم کی دو قسمیں ہیں، اچھا غم بھی ہوتا ہے، برا غم بھی ہوتا ہے، اور اچھے غموں میں جو ہے وہ سب سے اوپر والا جو درجہ ہے وہ رب العالمین جل مجدہ سے جو ملاقات میں رکاوٹ ہے اس کا غم ہے کہ رب سے کب ملاقات ہوگی۔ یہ اللہ کے نیک بندوں کو حاصل ہوتا ہے اور وہ اللہ رب العالمین جل مجدہ کی ملاقات کے مشتاق رہتے ہیں اور اس غم میں وہ گھلتے رہتے ہیں۔ کیا بات ہے۔ بزرگوں کا یہ قول بھی ملتا ہے کہ ہر غم کو موت آنی ہے سوائے آخرت کے غم کے، جو آخرت کا غم ہے اسے موت نہیں ہے۔ تو رب العالمین جل مجدہ سے جو ملاقات ہے وہ ملاقات ہوگی موت کے بعد۔ موت کی تکلیف اس کو بھی برداشت کرنا ہے، پھر قبر کا امتحان اس سے بھی گزرنا ہے، پھر رب العالمین کی بارگاہ میں حضوری ہے۔ اور ایک حدیث قدسی بھی ہے، رب العالمین فرماتا ہے مجھے بھی اس سے ملنے کا شوق ہے، اشتیاق ہے جو مجھ سے ملنا چاہتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ اولیاء اللہ کا جو ہے نیک لوگوں کا غم ہوتا ہے کہ رب العالمین سے جدائی ہے اور رب العالمین کی بارگاہ میں کب حاضری ہوگی، یہ غم طاری ہونا۔ اچھا، پھر دوسرے نمبر پہ اگر ہم بات کریں تو وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے واقعے کا ذکر قرآن میں ہے، اور اللہ رب العالمین نے
ارشاد فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا، سبحان اللہ، کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو غم تھا. وہ غم کیا تھا؟ وہ غم مصطفیٰ تھا. وہ نبی پاک علیہ السلام کی جان کا غم تھا کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو ہے ان کی جان کو کوئی تکلیف نہ پہنچے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا تحزن. اور یہ نبی پاک علیہ السلام حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس غار میں، غار ثور میں، آپ انہیں تسلی دیتے ہیں کہ ابو بکر اللہ ہمارے ساتھ ہے، آپ نے غم نہیں کرنا، غم نہ کریں. اب وہ غم انہیں اپنی جان کا نہیں تھا، وہ غم مصطفیٰ تھا. اور یہ خوش نصیبوں کو ملتا ہے. اور آج کے دور میں ہم غم مصطفیٰ کی بات بھی کرتے ہیں اور غم مدینہ کی بات بھی کرتے ہیں. تو یہ عقیدہ اور عقیدت دونوں کے لحاظ سے اگر پہلے غم کی بات کریں تو یہ ہے. اچھا، اس کے بعد ہے غم آخرت. صحیح. آخرت کا جو غم ہے یہ فائدہ مند ہے اور یہ شریعت کو مطلوب ہے، اور اللہ تعالیٰ اس غم سے راضی ہوتا ہے اور اس غم سے نبی پاک علیہ السلام راضی ہوتے ہیں اور آخرت بندے کی بن جاتی ہے. تو یہ تو غم ہے آخرت کے لحاظ سے. صحیح. اچھا، ایک ہے غم دنیا. اور مسلمان کے لیے شاہ صاحب غم دنیا جو ہے وہ بھی فائدے ہی والا ہے. اچھا، دیکھیں ایک حدیث پاک میں فرمایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بعض جو ہے وہ گناہ ایسے ہیں، بعض گناہ ایسے ہیں نہ تو ان کا کفارہ جو ہے وہ نماز سے ہوتا ہے، نہ روزے سے ہوتا ہے، نہ حج سے ہوتا ہے. عرض کی گئی یا رسول اللہ وہ کون سا غم ہے جس کا کفارہ ان سے نہیں ہوتا، اور کس چیز سے کفارہ ہوگا؟ فرمایا وہ معیشت کی طلب، یعنی بندہ اپنے مال کمانے کا جو غم ہے کہ میں مال کیسے کماؤں، میری آمدن کے ذرائع کیسے ہوں، اس کے لیے کوشش کرنا، اس کے لیے غم میں مبتلا ہو جانا کہ میرا تنگ دستی کیسے ختم ہوگی، گھر بار کیسے چلے گا، میں سروائیو کیسے کروں گا، میرا مکان کا کرایہ کہاں سے آئے گا، اور میں نے راشن کہاں سے لانا ہے. یہ جو غم طاری ہوتا ہے بندے کو دنیا کی معیشت کے معاملے میں، نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں بندہ مومن کے گناہ اس سے ختم ہو جاتے ہیں. سبحان اللہ، بڑی خوبصورت حدیث. مومن کے لیے یعنی کچھ گناہ ایسے ہیں کہ جن کا کفارہ اور کوئی کام نہیں ہے، وہ غم جو آپ نے بیان کیا، نماز روزہ وغیرہ بھی نہیں ہے، بلکہ وہ غم جو معاشی طور پر آدمی کو پیش آتے ہیں مشکلات کی وجہ سے. اب یہ بہت پیش آنے والی بات ہے، اس لیے میں نے یہاں پر یہ بات کی. تو اس میں آپ یہ دیکھیں کہ اگر یہ غم بندے کو حاصل ہو تو پریشان کیوں ہوتا ہے؟ شکر ادا کرے. ٹھیک ہے، شکر کا مقام ہے نا ایک لحاظ سے. آج کے دور میں بہت پیش آنے والی. اب یہ عام افراد کے لیے تو یہ معاملہ ہے وقار بھائی. بعض بزرگان دین سے یہ ملتا ہے کہ ان کو تو کوئی مصیبت جب آتی تھی، مصیبت نہ آتی تھی تو وہ پریشان ہو جاتے تھے. اچھا، مصیبت آئی، کوئی غم طاری ہو تو جب کوئی مصیبت آتی تو جملہ کہا کرتے تھے جاء الحبیب علی فاقتہ. اس کا مطلب کیا ہے؟ محبوب بڑی دیر بعد آیا ہے. یعنی یہ چیز ہمیں بڑی پیاری ہے کہ اس سے تو ہمارے درجے بلند ہونے ہیں، اس پر ہم نے صبر کرنا ہے اور شکر ادا کرنا ہے. تو یوں غموں کے اعتبار سے میں نے مختلف جہتوں کے اعتبار سے عرض کیا ہے اس میں تو آپ نے ارشاد فرمایا ہے، اس میں تو ہمارا تو موضوع لکھا ہوا بھی آ رہا ہے، غموں سے نجات. آپ نے تو غموں کی تعریفیں کر دی ہیں کہ یہ تو اچھے اچھے غم ہیں، اور یہ بھی ایک سالو ہوتی ہے یہاں سے مسئلہ کہ ہمارے یہاں تو ماحول میں الحمدللہ امیر اہل سنت کا فیضان ہے کہ غم مدینہ ہم مانگ رہے ہوتے ہیں کہ بھائی آپ تو غم مدینہ مانگ رہے ہیں. یہ غم تو آج تک یہی سنا تھا بھائی غم سے اللہ بچائے، ہم تو بڑا برا ہوتا ہے، اور یہاں تو آپ غم مانگ رہے ہیں. تو جو آپ کی وضاحت ہے اس سے سمجھ میں آیا کہ غم ہر غم برا نہیں ہے، بلکہ غم اچھے بھی ہیں. ایسے غم جو اللہ اور اس کے رسول کی طلب میں جو غمزدہ ہونا ہے، جیسے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے غمزدہ ہوئے کہ کہیں آپ کو کوئی ایذا نہ پہنچ جائے. یہ غم بڑا محبوب ہے. تو کچھ غم وہ بھی ہیں جو محبوب ہیں، اور جو غم کوئی ہمیں دنیاوی طور پر بھی آتے ہیں، جیسے کہ میں نے حدیث پاک جو ہمارے آصف اقبال بھائی نے سنائی اس پر میں نے روکا بھی کہ آج کل بہت پیش آنے والی بات ہے کہ جناب معاشی طور پر آدمی بڑا پریشان ہوتا ہے کہ جناب یہ پورا کیسے ہو، وہ پورا کیسے ہو، بچوں کا کیا ہوگا، یہ کیسے ہوگا. اس آدمی پریشان ہوتا ہے. تو آدمی سوچے کہ میرے گناہ کتنے ہیں، یہ گناہ معاف ہو رہے ہیں، اور یہ تو وہ غم ہے، یہ وہ پریشانیاں ہیں کہ اس کے علاوہ کوئی میرے گناہوں کا کفارہ نہیں تھا. یہ بعض گناہ ایسے کہ جن کا کفارہ ہی یہی ہے. تو آدمی جب یوں سوچے گا تو وہ جو ہم نے بات کی کہ غموں سے نجات، تو پھر اس وجہ سے جو پریشانی آ رہی ہے، کیونکہ جو میں نے شروع میں بات کی کہ دنیا ہے تو غم تو آئے گا، دنیا ہے
تو غم تو آئے گا، امتحان گاہ میں بیٹھ گئے ہیں تو یہاں تو غم آئے گا. اب اس غم کو فیس کیسے کرنا ہے؟ اچھے انداز سے سوچیں گے تو وہ غم بھی آپ کے لیے خوشی میں ڈھل جائے گا. جب آپ سوچیں گے یار یہ میرے گناہ کا کفارہ بن رہا ہے تو اس کو فیس کرنا آپ کے لیے آسان ہو جائے گا. تو اگر ہم بات کر لیں کہ پھر قابل تعریف غم تو ہو گئے، جی تو کوئی ایسے غم بھی ہیں جی کہ ہاں جو بالکل قابل تعریف نہ اب ہو؟ دیکھیں قرآن مجید فرقان حمید میں غم تو دیکھیں انسانی فطرت ہے اور غم آتے ہیں، ٹھیک ہے، اور بندہ مومن کے حق میں میں نے کہا یہ رحمت بن جاتے ہیں صحیح. کیونکہ وہ اس پہ صبر کرتا ہے. ہم دیکھتے ہیں قرآن مجید فرقان حمید میں مختلف غموں کا تذکرہ موجود ہے. ٹھیک ہے. دیکھیں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے غم کا بھی تذکرہ ہم نے سنا. اچھا اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ ماجدہ، ان کے غم کا تذکرہ بھی موجود ہے قرآن مجید فرقان حمید میں. اللہ پاک نے انہیں جو ہے وہ باطنی طور پر ان کی طرف القاء فرمایا کہ تم نے غم نہیں کرنا. اس کو وحی نہیں کہتے، یہ القاء ہے، الہام ہے. تو ان کی طرف الہام ہوا کہ آپ نے غم نہیں کرنا، ہم موسیٰ علیہ السلام کو عارضی طور پہ تم سے جدا کر رہے ہیں، واپس تمہارے پاس اسے لے آئیں گے، تمہاری پریشانی غم ختم کر دیں گے. اسی طرح حضرت یعقوب علیہ السلام، ان کا غم بھی قرآن پاک میں موجود ہے کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام ان سے جدا ہوئے تو اس غم کا تذکرہ بھی قرآن مجید میں موجود ہے، جس کے سبب آپ کی آنکھیں سفید ہو گئیں اور پھر آپ ناراض ہوئے اپنے بچوں پر، اپنے ان جو 10 بیٹے تھے ان پر. تو ان کے غم کا بھی تذکرہ ہے قرآن مجید فرقان حمید میں. اچھا وہ غم بھی اللہ پاک نے ایک وقت آیا تو اس کو بھی دور فرما دیا. اچھا اس کے علاوہ قرآن مجید فرقان حمید میں اہل جنت جب جنت میں چلے جائیں گے وہاں جا کے اللہ کا شکر ادا کریں گے، اور اس کا ذکر بھی قرآن مجید سورہ فاطر کے اندر موجود ہے کہ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے ہمارا غم دور کر دیا. تو جنت میں سارے غم دور ہو جائیں گے. نگران شورا جو ہے نا ایک بیانات میں اکثر ایک جملہ کہا کرتے ہیں کہ بھائی یہ دنیا ہے، یہاں غم آئیں گے، یہ جنت نہیں ہے، یہ جنت نہیں ہے. تو آپ دیکھیں قرآن پاک میں بھی ہے کہ جنت میں ہی غم دور ہوں گے، اور دنیا ہے تو دنیا میں غم آنے ہیں، اور غموں کو آپ نے جیسے بات کی کہ فیس کرنا، اس کو سیکھنا چاہیے. تو ایسے غم ہے. اچھا قابل مذمت غم کب ہوتا ہے؟ ٹھیک ہے، ایک ہے غم، یہ کیفیت ہے، اور اس سے نجات کی حدیث پاک میں دعائیں بھی ہیں کہ اس سے نجات کی دعا بھی کرنی چاہیے. اچھا غم دور ہو جائے یہ بھی اللہ کی نعمت ہے، ٹھیک ہے، صحیح. غم موجود ہے اس پہ صبر کرتا ہے یہ بھی نعمت ہے. اچھا غم رب العالمین دور کر دے، دعا بندہ کرے تو یہ بھی سنت میں ہے، یہ بھی سکھایا گیا ہے. تو اب غم قابل مذمت کب ہوتا ہے؟ غم آنے کے بعد بندہ گناہوں میں مبتلا ہو جائے، نعوذ باللہ ناشکری میں مبتلا ہو جائے، اور نعوذ باللہ بعض تو جو ہے وہ اپنے ایمان سے ہی ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں تو غم کی وجہ سے. تو ایسے غم قابل مذمت ہیں کہ جو بندے کو کفر کی طرف لے جائیں، بندے کو نافرمانی کی طرف لے جائیں، ناشکری کی طرف لے جائیں، بے صبری کی طرف لے جائیں، اور اس کے لیے جو ہے وہ جہنم میں لے جانے والا سامان بن جائیں. تو یہ غم قابل مذمت ہے. جی تو ہم نے کہہ لیجیے ابتدائی طور پر یہ بات سمجھنے کی کوشش کی کہ غم دنیا ہے، غم آئیں گے، اور اس میں قابل تعریف بھی غم ہے، یعنی وہ غم گویا جسے ہمیں مانگنا چاہیے، اللہ پاک ہمیں عطا فرمائے. اور پھر وہ غم بھی ہیں جو دنیاوی آزمائشیں ہوا کرتی ہیں، پریشانیاں ہوا کرتی ہیں. تو یہ تو زندگی کا حصہ ہے، اس کے اوپر جب صبر نہیں ہوگا، ناشکری ہوگی، تو پھر یہ غم قابل مذمت بن جائے گا. یعنی وہ غم تو فی نفسی کچھ نہیں ہے، غم قابل مذمت نہیں ہے، وہ تو دنیا کا یوں کہہ لیجیے زندگی کا حصہ ہے. اس کے رد عمل میں جو ہم نے غلط طریقہ اختیار کیا اس نے اس کو قابل مذمت بنا دیا. انشاءاللہ سعد بھائی کی طرف بھی آتے ہیں، کچھ کلاموں کی فرمائشیں بھی آ گئیں، اور ابتدا میں تلاوت قرآن بھی ہوئی تو نعتیں محبوب خدا بھی ہونی چاہیے. حضرت فرمائشیں بھی بہت ساری آ گئی ہیں، کیا بات ہے. اب آپ اس میں کیا شامل کرنا چاہتے ہیں حضرت؟ یہ اب آپ کے اوپر ہوگا. وقار بھائی آج ماشاءاللہ موجود ہیں، ہمارے ہم نامی ہیں تو ہم نام جمع ہو گئے. تو آپ سے یہاں فرمائشیں جیسے میرے سرکار ہیں ایسا نہیں کوئی، یہ فرمائش بھی ہے، کچھ دعائیں بھی ہیں. اور اج سکھ متراں دی ودیری ہے، اج سکھ متراں دی ودیری ہے، ٹھیک ہے جی، پنجابی کلام ہے. اور ہو کرم سرکار اب تو ہو گئے غم بے شمار، یہ کچھ فرمائشیں ہیں، باقی آپ کا انتخاب. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا
حبیب اللہ سبحان 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 اللہ اج سکھ مترانی بدیری اج سکھ مترانی بدیری کیوں دلڑی اداس گنیری لو لو وچ شوق چنگیری اج نینا لایا کیوں جھڑیاں سبحان اللہ 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 مکھ چند بدر شانی مکھ چند بدر شانی متھے چمک دلاٹ نورانی مکھ چند بدر شانی مکھ چند بدر شانی متھے چمک دلاٹ نورانی کالی زلف تے اکھ مستانی مخمور اکھیں مدبریاں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اس صورت نو میں جانا اس صورت نو میں جانا اس صورت نو میں جانا جانا کہ جان جہانا کا سچ ساکھا تیرا بدی میں شانا کا سچ ساکھا تیرا بدی میں شانا کا جس شان تو شانہ سب بڑیا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ما اجمل کلا سبحان اللہ ما اجمل کا ما احسن سما اکمل کا سبحان اللہ ما اجمل کا سبحان اللہ ما
ساما اکمل کا کتھے مہر علی کتھے تیری ثنا کتھے مہر علی کتھے تیری ثنا سبحان اللہ ما اجمل کا سبحان اللہ ما اجمل کا ما احسن ساما اکمل کا کتھے مہر علی کتھے تیری ثنا مشتاق اکھیں کتھے جان لڑیاں سبحان اللہ 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 سبحان اللہ۔ غموں سے نجات ہمارا موضوع ہے، اور ہم نے ابتدائی طور پہ یہ سمجھا کہ غم ایسے بھی ہیں جو اچھے ہوا کرتے ہیں، وہ غم کہ جس میں آخرت کی طلب ہو، اللہ اس کے رسول کی یاد میں آنسو بہانا ہو، وہ غم اچھے ہوا کرتے ہیں۔ کوئی دینی طور پر جو کوتاہی ہو جائے، خطائیں ہو جائیں، اور اس کے حوالے سے آدمی غمزدہ ہو جائے کہ مجھ سے کیوں یہ خطائیں ہو جاتی ہیں، کیوں میں گناہوں میں پڑ جاتا ہوں، اور آخرت کو یاد کر کر روئے، یہ غم بھی بڑا پسندیدہ ہے۔ ہاں، وہ غم پسندیدہ نہیں ہے کہ جس غم آنے کے بعد جس میں صبر نہ ہو، جس میں اللہ کی رضا پر راضی ہونا نہ پایا جائے، وہ غم ناپسندیدہ ہے۔ تو اللہ پاک ہمیں ناپسندیدہ غم سے محفوظ رکھے، اور پسندیدہ غم جو ہے وہ ہمیں عطا فرمائے۔ اور بڑا ایک خوبصورت قول یہ بیان کرنے کے بعد میں سعد بھائی کی طرف آؤں گا کہ علم و حکمت کے بحر بے کراں امام جعفر صادق رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جو ارشاد فرما دیا کہ اے فرزند آدم، کسی چیز کے جانے پر تو کیوں غم کرتا؟ کسی چیز کے کھو گئی، کوئی چیز چلی گئی، یہی ہوتا ہے نا انسان کے غم کیا ہوتے ہیں، وہ پاسٹ کے اوپر جو ہے وہ غمزدہ ہو رہا ہوتا ہے، اور مستقبل کے حوالے سے خوفزدہ ہوتا ہے۔ اور یہی دو علم نفسیات جو جاننے والے انہوں نے بھی اس کو بیان کیا کہ انسان کی ساری پریشانیاں یہیں پہ ہیں، اور اسی کی وجہ سے وہ ڈپریشن اور نہ جانے جو کچھ بیان کیا جاتا ہے وہ آتا ہے۔ آدمی پیچھے جو کچھ اس پہ ہو چکا ہوتا ہے اس کی وجہ سے وہ غمزدہ رہتا ہے کہ یہ ہو گیا وہ ہو گیا، اور فیوچر کے حوالے سے پریشان رہتا ہے کہ میرے ساتھ کیا ہوگا۔ حضرت امام جعفر صادق فرماتے ہیں اے فرزند آدم، کسی چیز کے جانے پر تو کیوں غمزدہ ہوتا ہے کہ یہ تیرا غم اس کو واپس لے کر نہیں آ جائے گا، تو غمزدہ ہوتا رہے گا۔ اس کی ایک مثال بھی میں نے پڑھی آصف بھائی، علم نفسیات میں اس کو بیان کیا جاتا ہے، کہتے ہیں جو دودھ گر گیا، اس گرے ہوئے دودھ پہ کیا غم کرنا، دودھ گرے گا تو وہ تو مٹی اس کو اندر لے جائے گی، وہ واپس نہیں آ سکتا، تو جو ہو گیا اب اس کو سوچتے رہنے سے وہ چیز پرابلم سالو تو نہیں ہو جائے گی۔ تو یہاں جو امام جعفر صادق کا فرمان ہے، اس نے کیسا اس بات کو بیان کر دیا کہ تیرا یہ غم کرنا اس چیز کو واپس لے کر نہیں آ جائے گا، اور جو موجود ہے اس پہ اتراتا کیوں ہے، وہ کیونکہ وہ کون سی وہ چیز ہے جسے موت تجھ سے جدا نہیں کر دے گی۔ اگر تیرے پاس آج یہ موجود ہے تو اس پہ اترا نہیں، اس پہ غرور نہیں کر، موت تو ایک دن یہ تجھ سے جدا کر ہی دے گی۔ تو اللہ کی رضا پر راضی رہیں گے تو یہ غم دور ہوتے چلے جائیں گے، اور جو غم آئیں گے بھی وہ ہمارے لیے گویا خوشیاں لے کر آئیں گے۔ اور ایسے بڑے واقعات ملتے ہیں کہ جو غم آتے تھے تو اس میں خوش رہتے تھے کہ اس میں میں غم پر راضی رہوں گی۔ عورتوں کے بھی واقعات ملتے ہیں، آزمائشوں پر وہ خوش رہتے تھے کہ اس سے میرے درجات بلند ہوں گے۔ جی سعد بھائی کی طرف چلتے ہیں اور پوچھتے ہیں بھائی یہ غم جو ہے وہ کم کیسے ہوں گے؟ دنیا کے غم بہت ہو گئے، انہیں کم کیسے کریں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ ہم نے سنا ہے کہ غم بھی دو طریقے کے ہوتے ہیں۔ پہلا جو غم ہے وہ تو جتنا زیادہ بڑھے اتنا کم ہے۔ سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا نہ جان ہے عشق مصطفیٰ، کیا بات ہے، کیا روز فضو کرے خدا، جس کو ہو درد کا مزہ ناز دوا اٹھائے۔ تو یہ تو جتنا بڑھے اتنا کم ہے۔ لیکن جب آتے ہیں دنیاوی غموں کی طرف، دنیاوی ٹینشنز کی طرف، تو اس کو کم کرنے کا ایک بہترین سولوشن یہ ہے کہ اپنے مافوق،
اپنے اوپر جو مصیبتوں والا بندہ ہے اس کو ہم دیکھیں کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں کتنی اچھی حالت کے اندر رکھا ہے. اگر کسی کے پاؤں میں فریکچر بھی ہو جاتا ہے تو وہ یہ دیکھیں کہ کتنے لوگ ایسے ہیں جن کو اگر کوئی پاؤں میں زخم ہو جائے ان کی ٹانگ کاٹنی پڑ جاتی ہے. کتنے لوگ ایسے ہیں جو چل نہیں پاتے, لیکن اللہ رب العالمین نے مجھے لاکھوں سے تو اچھا بنایا ہے کہ میرا پاؤں کا فریکچر ہے, تھوڑے دنوں میں ٹھیک ہو جائے گا تو میں چلنے کے قابل ہو جاؤں گا. تو اسی طرح اپنے اوپر جو مصیبتوں والا ہے اس کو دیکھیں گے تو انشاءاللہ ہمیں بھی صبر آنا شروع ہو جائے گا. اب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ دیکھیں اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین کو دیکھیں تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تھا کہ اگر تم میں سے کسی کو کوئی مصیبت پہنچے, کوئی تکلیف پہنچے, کوئی آزمائش پہنچے تو اس کو چاہیے کہ میرے غم یاد کر لینا, کیونکہ مجھے اعظم المصائب پہنچے ہیں. یعنی تمام مصیبتوں میں سے سب سے بڑی جو مصیبتیں ہیں وہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو پہنچی, اور یہاں تک ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العالمین کی راہ میں جتنا میں ستایا گیا ہوں اتنا کوئی اور ستایا نہیں گیا. تو اب دیکھیں طائف کے میدان کے اندر نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تو اللہ رب العالمین کے پیغام کو پہنچانے کی غرض سے تشریف لے کر گئے, لیکن وہاں پر انہوں نے کیا رد عمل دیا؟ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بات کو تو قبول نہیں کیا, لیکن اوپر سے اوباش لڑکوں کے حوالے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو کر دیا گیا. اور معاذ اللہ ثم معاذ اللہ انہوں نے کس طرح حرکات وہاں پر کی کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر ہر طرح سے اور ہر طریقے سے پتھروں کی برسات کی گئی. ایک غلام حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ ساتھ تھے, وہ صرف آگے آتے تو پیچھے سے پتھروں کی برسات کی جاتی تھی, کبھی پیچھے آتے تو آگے سے پتھر برسائے جاتے تھے, یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب زمین پر تشریف لے آتے تو وہ ایسے بدبخت لوگ تھے کہ وہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو دوبارہ کھڑا کر کے پھر پتھر برسائے جاتے تھے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک نعلین لہو لہان ہو گئے. تو ہم ذرا غور تو کریں کہ وہ ہستی جو وجہ تخلیق کائنات ہیں, جن کی وجہ سے ہم بھی دنیا کے اندر آئے ہیں, ان کو کتنی مصیبتیں پہنچی, ان کو کتنی آزمائشیں آئی, کس طرح نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی جو اسلام کی جو اعلان اسلام تھا اس کے بعد کی جو زندگی کس طرح بسر فرمائی. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اللہ رب العالمین کی رضا پر راضی رہے. اور اگر ہم قرآن مجید فرقان حمید میں دیکھیں تو یہی مفہوم ملتا ہے کہ رب کائنات جل مجدہ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا, کہ جو اللہ سے ڈرتا ہے, اللہ کا خوف اپنے دل کے اندر رکھتا ہے, اللہ رب العالمین اس کے لیے مصیبتوں سے نکلنے کے راستوں کو آسان فرما دیتا ہے. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ, اور اس کو وہاں سے رزق عطا فرماتا ہے جہاں اس کا وہم و گمان تک نہیں ہوتا. اور پھر آگے کیا ارشاد فرمایا وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ, کمال ارشاد فرمایا کہ جو اللہ پر توکل کرتا ہے تو پھر اللہ اسے کافی ہے, پھر دنیا والوں سے لو لگانے کی حاجت نہیں پڑتی, یار میں ٹینشن کے اندر ہوں, قرض کے بوجھ کے اندر دب گیا ہوں, فلاں سے بات کر لوں, یہاں سے اسباب بن جائیں گے, وہاں سے اسباب بن جائیں گے. نہیں, بلکہ وہ اللہ کی ذات پر جب توکل کر لے گا فہو حسبو, اللہ رب العالمین کی ذات اسے کافی ہے. ان اللہ بالغ امری, اللہ رب العالمین تو پھر اپنے کاموں کو مکمل فرمانے والا ہے. اور پھر ایک اور مقام پر دیکھیں تو رب کائنات جل مجدہ نے قرآن مجید فرقان حمید میں کئی مقامات پر اپنی رحمت کا ذکر فرمائے کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ, کہ اللہ کی رحمت سے تم مایوس نہ ہو. اگر اللہ رب العالمین کی طرف سے تھوڑی سی آزمائش آ جائے, مصیبت آ جائے, تو ہمیں تو یہ کہنا چاہیے کہ انا رضیت بقضاء اللہ, کہ میں اللہ کے فیصلے پر راضی ہوں. اگر اللہ رب العالمین نے اتنا عرصہ مجھے اچھی حالت کے اندر رکھا, اگر اس رب کی طرف سے تھوڑی سی آزمائش آ گئی ہے, تھوڑی سی مصیبت آ گئی ہے, تو اس پر کیا ناشکری کرنا شروع ہو جائیں گے؟ بلکہ اس پر بھی اللہ رب العالمین کی رضا پر راضی رہیں, اللہ کا شکر ادا کرتے رہیں گے, تو انشاءاللہ یہ ساری مصیبتیں سولو ہونا شروع ہو جائے گی. اور جو عاشق رسول ہے وہ شاعر نے فرمایا نا کہ زباں پر شکوائے رنجو علم لایا نہیں کرتے, نبی کے نام لیوا غم سے گھبرایا نہیں کرتے. اگر کسی غم کے اندر ہیں تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کریں نا کلت حیلتی انت وسیلتی ادرکنی یا رسول اللہ, یا رسول اللہ میرے ہیلے میرے اسباب ختم ہو گئے, حضور آپ ہی تو میرے وسیلہ ہیں, ادرکنی یا رسول اللہ, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری مدد فرمائیں. اور پھر یقین مانے وہ دربار ایسا ہے کہ جہاں سے ہاتھ خالی غیر بھی ضائع نہیں کرتے, وہ دربار تو ایسا ہے. تو وہاں پر اپنے غموں کو وہاں پر شیئر کریں گے تو انشاءاللہ ساری مصیبتیں دور ہونا شروع. سبحان اللہ, بہت خوبصورت گفتگو فرما رہے تھے ہمارے ساتھ بھائی. غم کم کیسے ہوں اس کے طریقے بیان کر رہے تھے, اور اس کا جو ایک طریقہ بیان کیا, اپنے سے اوپر والوں کو دیکھیں گے تو کہ جو ہم سے زیادہ مصیبت کا شکار ہیں, ہم سے زیادہ غموں میں گویا گرفتار ہیں, تو ہمیں اپنے پرابلمز, ہمیں اپنے غم
چھوٹے لگنا شروع ہو جائیں گے. اور یہی یوں کہہ لیجیے ایک بہت بڑا فارمولہ ہے غم کم کرنے کا کہ اپنے سے زیادہ پریشان کو دیکھے. اور یہ مدنی چینل کے ناظرین آپ کو خود پیش بھی آیا ہوگا, آپ نے بھی دیکھا ہوگا, یہ میرا اپنا ذاتی تجربہ بھی ہے کہ اپنا لگ رہا ہوتا ہے یار کتنی پریشانیاں, یہ بھی ٹینشن وہ بھی ٹینشن. خالد بھائی بھی آ گئے, خوش آمدید کہیں گے اپنے پروگرام میں. یہ تو ٹینشن نہیں ہے. نہیں یہ ٹینشن نہیں ہے, یہ تو خوشخبری ہے. تو ٹینشن سے ملا کر ذکر ہوا نا تو مجھے تھوڑا سا ایسا فیل ہوا. آپ کی طرف توجہ آ گئی نا, آپ کو اللہ پاک آپ کے غم دور کرے, پریشانیاں دور کرے. ظاہر ہے کچھ نہ کچھ پرابلمز ہوتی ہے اس کی وجہ سے کبھی تاخیر بھی ہوا کرتی ہے. خیر آپ تو یہاں کی زینت ہے نا اصل میں, آج وہاں پر ہو گئے. اللہ پاک آپ کو آسانی عطا فرمائے. تو بہرحال عرض یہ کر رہا تھا یہ سب کے ساتھ پیش آنے والی بات ہے. اور پھر جب کسی اور کی سنتے, پھر جب وہ بیان کرتا ہے کہ بھائی میرے پاس تو یہ پرابلم ہے, تو لگنے لگتا ہے یار اللہ پاک تیرا بہت شکر ہے. یہ بالکل آپ کو بھی یہاں جو بھی موجود ہیں سب کا اپنا تجربہ ہوگا کہ جب دوسرے کا سنتے ہیں تو بولتے ہیں اللہ پاک تیرے لاکھ لاکھ شکر ہے. تو یہ گویا سنتے, یہ بھی ایک علاج ہے. امیر اہل سنت کا بھی مجھے یاد پڑتا ہے, آپ نے فرمایا ہاسپٹل وغیرہ آپ چلے جایا کریں, وہاں جا کے جب آپ پریشان حالوں کو دیکھیں گے, کٹے پھٹے, کوئی زخمی, کوئی ایکسیڈنٹ والے, تو آپ کو اپنے غم جو ہے نا چھوٹے لگنا شروع ہو جائیں گے. تو غموں کو دور کرنے کی گویا ایک تھراپی ہے کہ آپ اپنے سے زیادہ غم والوں کو دیکھیں گے تو آپ کے غم کم ہونا شروع ہو جائیں گے. ابھی بھی جو دیکھ رہے ہیں اور وہ پریشانیوں کا شکار ہیں تو ہو سکے تو کہیں آس پاس نکل جائیں, کوئی کسی سے معلومات لیں گے تو وہ جب اپنے غم بیان کرنا شروع کرے گا تو پھر آپ کو لگے گا بھائی میرے ساتھ تو کوئی پرابلم نہیں ہے. اچھا خالد بھائی اگر میں آپ کی طرف اس انداز سے آؤں کہ جیسے یہاں پر بیان ہوا کہ غم ہوتے ہیں, پریشانیاں ہوتی ہیں, اور مثالوں کے لیے سمجھایا بھی گیا کہ اللہ کے نبیوں کے ساتھ ایسے معاملات ہوئے, انہوں نے اس پر صبر کیا. تو بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ آدمی کو لگتا ہے کہ بھائی یہ شاید ساری پریشانیاں جو غم ہیں, یہ تکلیف جو ہے یہ ہم جیسے جو ہے وہ گناہ گاروں پر ہی آتی ہیں. تو کیا غم صرف گناہوں کی وجہ سے ہی آیا کرتے ہیں, پریشانیاں اسی وجہ سے آیا کرتی ہیں, یا یہ درجات کو بلند کرنے کے لیے بھی آیا کرتی ہیں؟ اور دوسرا بھی اس میں لے سکتے ہیں, کیا صرف جو ہے وہ درجات کو بلند کرنے کے لیے آیا کرتی ہیں اور نیکیاں بڑھانے کے لیے آتی ہیں, یا بعض اوقات جو ہے وہ ہمارے گناہوں کی سزا بھی ہوتی ہے؟ تو یہ دونوں پہلو ہو سکتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ اگر انسان یہ سمجھ رہا ہے کہ جو پریشانی مجھ پر آئی ہے وہ میرے گناہوں کی وجہ سے ہے تو یہ اس کی بڑی سعادت مندی ہے. سبحان اللہ. کہ اس بات کو تسلیم تو کر رہا ہے کہ میں گناہ گار ہوں. اللہ رب العالمین جل وعلا یہ توفیق ہمیں عطا فرمائے. اور اصل میں بات یہی ہے کہ ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ وما اصابک من سیئۃ فمن نفسک. جو بھلائی ہے وہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے, جو برائی ہے وہ بندے کے اپنے اعمال کی وجہ سے ہوتی ہے, اور بندہ جو غلطیاں کرتا ہے اس کی سزا بسا اوقات اسے مل رہی ہوتی ہے. روایات کو ہم دیکھتے ہیں اور اسلامی تعلیمات کو دیکھتے ہیں تو دونوں طرح کی باتیں ملتی ہیں. ایسا بھی ہے کہ رب العالمین جل وعلا بعض گناہوں کی سزا دنیا میں ہی دے دیتا ہے اور پھر آخرت میں اس غلطی کی, اس گناہ کی سزا سے بندے کو آزاد کر دیا جاتا ہے. صحیح. اور بسا اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ گناہ کی سزا, بعض گناہ ہی اتنے خطرناک ہوتے ہیں جیسے بالخصوص اسلام کی توہین کرنا, والدین کی اہانت کرنا, اللہ رب العالمین جل وعلا کی معاملات میں اس سے اعلان جنگ والے معاملات میں پڑھنا, سود وغیرہ کے معاملات میں پڑھنا. تو یہ ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ بعض اس کے علاوہ بھی کچھ گناہ ایسے بیان کیے گئے جن کی سزا بندے کو دنیا میں بھی ملتی ہے, اور اگر وہ توبہ نہ کرے تو پھر آخرت میں بھی مل سکتی ہے. بندے کو بہرحال یہ چاہیے کہ جب کسی مصیبت کا سامنا ہو رہا ہے, اب یہ مصیبت اس کو کہاں لے کر جا رہی ہے اس پر غور کر لے. صحیح. حضرت غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بڑا پیارا فارمولہ اس کے حوالے سے ارشاد فرمایا. جب پوچھا گیا کہ ہمیں کیسے پتہ چلے کہ یہ جو غم ہمیں لاحق ہوا ہے یہ ہماری آزمائش ہے یا درجات کی بلندی کے لیے ہے یا گناہوں کی سزا ہے, تو حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس حوالے سے ارشاد فرمایا کہ اگر غم آنے کے بعد تم اللہ رب العالمین جل وعلا کے فرائض مستحبات کے پابند بن جاتے ہو اور اس سے قرب کی طرف آگے بڑھتے ہو, تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت شمار کیا جائے. لیکن اگر ایسا ہے کہ غم آیا ہے اور بندہ اللہ سے اور ہی دور ہوتا چلا جا رہا ہے, نافرمانی کی وجہ سے ایک مصیبت اس کے گلے پڑی اور اس مصیبت پر بھی مبتلا ہونے کے بعد وہ اللہ کی بارگاہ میں جھک نہیں رہا, رجوع اللہ نہیں کر رہا, بلکہ مزید دوڑ کر کہیں اور جا رہا ہے اور ایسی راہوں کی طرف چل پڑا ہے جو اسے اللہ تبارک و تعالیٰ کے رستے سے مزید
دور کر دیتی ہیں. جیسے آپ دیکھیں فائنینشیل پرابلمز ہیں اور لوگ کرائسس سے گزر رہے ہیں. اب کیا کریں گے؟ اب یہ کریں گے کہ اپنی خواہشات کو کم کرنے کے بجائے یہ کہیں گے کہ اس سے قرضہ لے لو، اتنے عرصے میں تو حالات ٹھیک ہو جائیں گے، کچھ بڑھا کر ہی واپس کرنا ہوگا، کر دیں گے. یہ کیا ہوا؟ اپنے مسئلے کو حل کرنے کے لیے اللہ کی نافرمانی کی طرف گیا اور سود میں مبتلا ہوا. اب مصیبت سے نکلنے کے بجائے یہ ایسی دلدل میں پڑ گیا کہ اب جتنا ہاتھ پیر اس دلدل میں رہتے ہوئے مارے گا یہ مزید اندر ہی دھستا چلا جائے گا. ہونا کیا چاہیے تھا؟ اللہ رب العالمین جل وعلا نے طلاق یافتہ عورتیں اور وہ عورتیں جو رضاعت کرتی ہیں، بچوں کو دودھ پلاتی ہیں، ان کے حقوق کے حوالے سے بیان فرمایا کہ ان کو اس کا اجر دیا جائے، ان کو اس پر جو کچھ رقم وغیرہ ہے وہ دی جائے. کتنی دی جائے؟ اللہ رب العالمین جل وعلا کا بیان کیا ہوا فارمولا اگر ہم دیکھ لیں اور اس کو ایک قانون کی حیثیت سے لے کر زندگی کے مختلف فیزز میں اپلائی کرتے چلے جائیں تو بھائی زندگی آسان کرنے کا. سبحان اللہ. رب العالمین جل وعلا نے ارشاد فرمایا لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا. کتنے پیسے دیے جائیں، کتنی رقم دی جائے، صحیح، اور کتنی مہر رکھنے میں ہمارے ہاں بڑے معاملات ہو رہے ہوتے ہیں اور اس کو تو معلق ہی کیا جاتا ہے کہ طلاق ہوگی تو پھر مہر ادا کیا جائے گا ورنہ تو اس کی ادائیگی کی کوئی صورتحال نہیں ہے. بہرحال اس میں شرعی احکام سیکھنے چاہیے کہ یہ کیوں ہے اور کب ادا ہونا چاہیے. لیکن اس آیت کریمہ کے تناظر میں ہمیں یہ بات بھی سیکھنے کو ملتی ہے کہ خرچہ نان و نفقہ جو ہو وہ کتنا ہو. تو جو وسعت والا ہے وہ وسعت کے حساب سے رکھے اور جس پر تنگی ہے وہ اپنے چادر کو دیکھتے ہوئے ہی اپنے پاؤں پھیلائے اور اتنا ہی خرچہ لے. پھر کیا ہوگا؟ رب العالمین جل وعلا نے یہاں یہ بات ارشاد فرمانے کے بعد ارشاد فرمایا لا یکلف اللہ نفسا الا ما آتاها. اللہ کریم نے بوجھ اتنا ہی ڈالا ہے جتنا آپ کو دیا ہے. بندہ کیا کر رہا ہے؟ بندہ اپنی حیثیت، اوقات اور آمدنی کو نہیں دیکھ رہا بلکہ بندے کی ساری توجہ لگی ہوئی ہے برابر والا کیسا ہے، اللہ اس کا گھر کیسا ہے، اس کی رہائش کیسی، یہ اپنے بچوں پر کیسا خرچ کرتا ہے، یہ اپنے بچوں کو کیا کھلاتا ہے، کہاں کھلاتا ہے. یہ ساری چیزیں دیکھ کر ہم کہتے ہیں کہ میرا بچہ بھی وہی کرے گا جو اس نے کیا ہے. بھائی وہ جو ہے ذو ساعت من ساعتی تھا، یعنی وہ وسعت والا تھا، اور آپ کی جو حیثیت ہے وہ یہ ہے ومن قدر علیہ رزقہ، کہ رزق کے معاملات میں وہ بندہ پہلے ہی تنگ ہے. تو اب یہاں اس کا مقابلہ کرنے کے بجائے اس فرمان کی طرف آ جائے لا یکلف اللہ نفسا الا ما آتاها. ہم جو بعض معیشت یا معاشی اعتبار سے غم ہمیں گھیر لیتے ہیں وقار بھائی جی، وہ اس وجہ سے بھی ہوتے ہیں کہ ہم نے کیا کیا ہوا ہے، ہم نے جناب والا دوسروں سے مقابلہ کرنے کی ہی ٹھانی ہوئی ہے. آمدنی بڑھانے کے بجائے ہم وہی چادر کھینچے ہی چلے جا رہے ہیں، بالآخر وہ بھی پھٹ جاتی ہے اور جو سر چھپا رہی تھی اور یا سر نہیں چھپ رہا تھا تو کم از کم پاؤں چھپ رہے تھے، اب نہ سر چھپ پائے گا نہ پاؤں چھپ پائے گا بلکہ وہ مزید عیب ہی ظاہر کرتی جائے گی. اب رب العالمین جل وعلا نے اس کے بعد ارشاد فرمایا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا. سبحان اللہ. جب اس فارمولے پر بندہ عمل کرے گا نا تو تنگی کے بعد آسانی کی طرف آ جائے گا. لیکن بندہ کیا کرتا ہے کہ فارمولے پہ عمل نہیں کر رہا بلکہ مزید مصیبتیں، آلام اپنے اوپر لادے چلا جا رہا ہے. اور پھر اس کے جملے، آپ نے تو بہت پیارا سوال اٹھایا تھا کہ جناب والا یہ بندہ غور تو کرے کہ کہیں اس کے جرم کی وجہ سے، اس کے گناہوں کی وجہ سے تو نہیں ہے. ہم سارا کچھ کر لینے کے باوجود رب کے یہ احکامات معلوم نہ ہونے اور ان پر عمل نہ ہونے کے باوجود ہمارا کہنا یہ ہے ہم نے کون سا ایسا گناہ کر لیا، لوگ تو اتنے گناہ کر لیتے ہیں ان کو کچھ نہیں ہوتا، ہم نے ذرا سا کیا ہے تو ہمارے ساتھ یہ ہو گیا. ہم دیکھ لیں کہ یہ جو گناہ ہے ہمارا یہ بھی کچھ کم نہیں ہے. ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس. جو فساد بر و بحر میں ظاہر ہوتا ہے، خشکی اور تری میں ظاہر ہوتا ہے، وہ تو لوگوں کے اعمال کا نتیجہ ہوتا ہے. تو اولاً تو رب العالمین کی بارگاہ میں توبہ کریں اور پھر ان حکمتوں کی طرف آنے کی کوشش کریں جو سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمائی. یہاں تک بیان کیا گیا کہ بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کسی مقام پر پہنچنے کا سوال کر رہا ہوتا ہے، لیکن اس سوال کرنے کے بعد اس کا عمل ایسا نہیں ہوتا
کہ جو اسے اس مقام پر فائز کرے تو پھر اللہ تبارک و تعالی اس کے مال میں مصیبت دیتا ہے، اس کی جان میں مصیبت دیتا ہے، اس کی آل میں مصیبت دیتا ہے، اور جب وہ ان مصیبتوں کا صبر و استقلال کے ساتھ سامنا کرتا ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اسے وہ مقام بھی عطا فرما دیتا ہے جو وہ چاہ رہا ہوتا ہے۔ ہم یہ اس ڈگر پر ہیں کہ بس چاہتے ہی بڑھتی چلی جا رہی ہیں، صبر نہیں بڑھ رہا۔ حالانکہ قرآن و حدیث کا مطالعہ کیا جائے تو صبر کو مصیبت کا سامنا کرنے کے لیے ایک ٹول کے طور پر پیش کیا گیا ہے، صحیح، کہ یہ بھی ایک ایسا ذریعہ ہے کہ جس کے ذریعے سے، جس کی وجہ سے، جس کی بدولت آپ مصیبت کا سامنا کر سکتے ہیں۔ لیکن ہم نے اپنی کم علمی کی وجہ سے، کم فہمی کی وجہ سے لاچاری اور ناداری کا نام صبر رکھا ہوا ہے۔ صحیح، حالانکہ لاچاری اور اب تو کچھ ہے ہی نہیں، کچھ کر ہی نہیں سکتے تو کیا کریں، اب کیا کریں، تو اب صبر ہی کریں۔ تو یہاں سے صبر سے یہ مراد نہیں تھی، صبر سے مراد یہ تھی کہ اس معاملات پر جب آئے تھے نا، جس طرح سعد بھائی بھی ماشاءاللہ گفتگو فرما رہے تھے کہ اول صدمہ، پہلی مصیبت جب رنج آیا تبھی اپنے دل کو سمجھائے، اور صبر یوں بھی کریں نا کہ اپنے معاملات کا جائزہ تو لے، تھوڑا سا اپنے آپ پر غور کر لے کہ میرے شب و روز کس طرح گزرتے ہیں۔ ابھی میں آ رہا تھا اور انسان جب اپنے روٹین سے ہٹ کر کوئی کام کر رہا ہوتا ہے تو اس کو بہت ساری چیزیں سیکھنے کو ملتی ہے۔ ہوا یہ کہ آنے میں نا میری بائک پنچر ہو گئی، تو بہرحال پنچر لگوانے کے لیے کھڑے ہوئے۔ اب جو ایک سینیریو ہے اور اس سے ہم کچھ لرننگ لیں، کچھ سیکھیں، تو ایک چیز مجھے یہ سیکھنے کو ملی کہ 3 افراد تھے جو اس ایک پنچر کی دکان پر کام کر رہے تھے، اور وہ تینوں افراد کیونکہ صبح صبح کا وقت ہے تو بیٹھ کر ناشتہ کر رہے تھے۔ اب وہ ناشتہ کر رہے ہیں، ناشتے کے بیچ میں اور لے کے پہنچ گئے۔ ہاں دیکھیں، یہ خیر وقت کا جو بھی معاملہ تھا وہ ہو گیا۔ اب وقار بھائی، عام طور پر جو لوگ اپنے روزگار پر بیٹھے ہوتے ہیں ان کے پاس ان کا کسٹمر آتا ہے آصف بھائی، تو وہ کیا کرتے ہیں کہ اپنے کام کو روک کر پہلے کسٹمر ڈیل کرتے ہیں۔ وہاں انداز یہ دیکھا گیا کہ ابھی نوالا توڑا ہے، سالن سے لگایا ہے، کھایا ہے۔ اچھا مجھے فیل بھی شاید زیادہ ہوا کیونکہ مجھے یہ تھا کہ مجھے پہنچنا ہے، لیکن بہرحال حال یہ تھا کہ اس نے نوالا لیا ہے، اور عام طور پہ ہم کھانا کھانے بیٹھتے ہیں تو ٹیک ویک ہٹا کے جلدی جلدی کھایا اور دیگر کام کیا۔ اب وہ تینوں افراد صحیح نوالا لینے کے بعد ٹیک لگا کر آرام سے اس کو چبا رہے ہیں، صحیح، آرام سے اس کو نگل رہے ہیں۔ اس کے بعد پھر اگلے نوالے کے لیے میں سمجھے شاید کھا چکے، اتنی تسلی سے کہ میں سمجھے شاید کھا چکے، لیکن اس کے بعد وہ اگلے نوالے کی طرف آ رہے ہیں۔ اب دیکھیں کہ ہم رزق کے ٹھیے پر اپنے بیٹھے ہوئے ہیں، اپنا کام، اپنا کاروبار پر بیٹھے ہوئے ہیں، اور ہمارا حال یہ ہے کہ ہم ایفیشنسی کے ساتھ اپنے کام کی طرف توجہ نہیں دے رہے، بلکہ یہ سوچ رہے ہیں کہ کام کسی طرح کل جائے۔ اب جب میں اس انداز کو اختیار کرنے والا ہوں تو یہ انداز میری معاشی مصیبتوں کو غم کم کریں گے یا غم بڑھا دیں گے۔ بہت خوبصورت باتیں ہم نے سماعت کی کہ غم کیسے کم کریں، غموں کو کیسے دور کریں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے رحمت کا سوال کریں، اور یہ کہہ لیجئے کہ یہ غم، یہ پریشانیاں بھی اللہ کی رحمت ہی ہوتی ہیں۔ وہ حدیث پاک جو خالد بھائی نے بھی بیان کی، اس کو ابو داؤد شریف کی روایت ہے، ایک مرتبہ ہم پھر سن لیتے ہیں، اور یہ باتیں سنتے سنتے رہنا بھی گویا غموں کا ایک علاج ہے، کیونکہ آدمی کی توجہ ہٹ جاتی ہے۔ یہ یقین جانیے ہم بھی یہ باتیں بھی کر رہے ہیں، سن رہے ہیں، تو اندر سے یوں کہہ لیجیے ایک طریقے سے بوسٹ ملے گا کہ اب ایسی کوئی چیز آئے گی تو انشاءاللہ ہم نے اس کو اچھے انداز سے فیس کرنا ہے۔ تو پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ابو داؤد شریف کی روایت ہے کہ جب بندے کا اللہ پاک کے ہاں کوئی مرتبہ مقرر ہو، اللہ پاک کے ہاں کوئی مرتبہ مقرر ہے، کوئی درجہ مقرر ہے، اور وہ اس مرتبے تک اپنے عمل کے ذریعے نہ پہنچ سکے، اپنی نیکیوں کے ذریعے، اپنے عمل کے ذریعے نہ پہنچ سکے، ہم سے کہاں اعمال ہو پاتے ہیں، کہاں نیکیاں ہو پاتی ہیں، بلکہ گناہ ہی ہو رہے ہوتے ہیں، تو اب کیا ہوتا ہے، بندے کا مرتبہ اللہ کے ہاں مقرر ہے، تو اللہ پاک اس کے جسم، مال یا اولاد کی آزمائش میں مبتلا فرما دیتا ہے۔ کوئی بیماری، کوئی بچوں کے ساتھ، کوئی بعض اوقات چھوٹے بچوں کا انتقال ہو جاتا ہے، وصال ہو جاتا ہے، تو آدمی بہت زیادہ غمزدہ ہو جاتا ہے۔ میں کیا اسے جسم، مال یا اولاد کی آزمائش میں مبتلا فرماتا ہے، پھر اسے ان تکالیف پر صبر کی توفیق عطا فرماتا ہے۔
اللہ صبر بھی اللہ ہی عطا فرماتا ہے، صبر کی توفیق عطا فرماتا ہے، یہاں تک کہ وہ اللہ پاک کے ہاں اپنے مقررہ درجے تک پہنچ جاتا ہے۔ تو یہ غم آئے، پریشانیاں آئیں، یہ بھی کوئی اللہ کی رحمت ہی ہے۔ اور یہاں حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا وہ کیا ہی خوبصورت واقعہ، اور دیکھیے یہ اچھی سوچ، خوبصورت سوچیں یہ ان غموں کو جو ہے وہ کم کر دیتی ہیں یا غموں کو دور کر دیا کرتی ہیں، اور یہ ہمیں ان اللہ والوں سے سیکھنے کو ملتی ہے۔ الحمدللہ ہم اسی لیے اللہ والوں سے جوڑتے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم ہے نا جی، تو پھر یہی فرمایا انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء جن پہ اللہ نے انعام کیا ان کی راہ پر چلنا ہے۔ تو دیکھیے بایزید بستامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ گزر رہے تھے، رستے میں ایک بچہ گر گیا کیچڑ میں، کیچڑ میں گرے گا، کپڑے بھی سارے اس کے خراب ہو گئے، لوگ وہاں سے یوں ہی گزر رہے تھے۔ اب اتنے میں جب اس کی ماں نے دیکھا تو ماں ہے، وہ تو دوڑی دوڑی آئی، اچھا اب دوڑی آئی تو ماں کیا کرے گی، اسے کپڑے نہلا دھلا کے بھیجا ہوا گھر سے، جا کے بچہ بھی اپنی وجہ سے ہی خود ہی اٹکھیلیاں کرتے ہوئے جا رہے ہوتے ہیں تو گرتے ہیں، پھر جا کے تو گرے، کپڑے خراب کر لیے، تو پہلے تو ماں نے لگائے 2 چاٹے، اب یہ ہو گیا، مار ہو گئی، پھر اس کے بعد ماں کیا کرتی ہے، پٹائی کرنے کے بعد دھلائے گی بھی وہی ماں، صاف ستھرا کیا، کپڑے بدلے۔ اچھا یہ واقعہ تو ہو گیا، آپ نے بھی سن لیا، اب اس میں کیا آ گیا بھائی، اللہ حضرت بایزید بستامی کو تو وجدی آ گیا۔ کیونکہ کیوں وجد آ گیا، انہیں رحمت الہی یاد آ گئی، کہتے ہیں یہی حال رحمت الہی کا ہے۔ یہ بچہ جا رہا تھا، گر گیا کیچڑ کے اندر، کسی کو پرواہ نہیں تھی، سب اپنے کام کر رہے ہیں، لیکن ماں دوڑتی ہوئی آئی ہے۔ تو فرمایا یہی حال رحمت الہی کا ہے۔ آپ فرماتے ہیں ہم گناہوں کے دلدل میں لتھڑ جاتے ہیں، ہم گناہوں میں پڑ جاتے ہیں، کسی کو پرواہ نہیں ہوتی، مگر رحمت الہی کا دریا جوش میں آتا ہے، سبحان اللہ، رحمت الہی کا دریا جوش میں آتا ہے، اور کیا ہوتا ہے، ہم کو مصیبتوں کے ذریعے درست کیا جاتا ہے۔ مصیبتیں یہ بہت ساری دفعہ بڑے گناہوں میں پڑے ہوئے لوگ ہوتے ہیں، بڑی جو ہے خرابیوں میں ہوتے ہیں، جب ان پہ پریشانیاں آتی ہیں، کبھی اولاد کا انتقال ہو جاتا ہے، ماں باپ کا کوئی ایسا ہوتا ہے، تو وہ ان غلط راستے کو چھوڑ کے درست راستے کی طرف آتے ہیں۔ تو فرمایا کہ ہم کو مصیبتوں کے ذریعے درست کیا جاتا ہے، ماں نے بھی آگے 2 تھپڑ پہلے لگائے تھے نا، تو مصیبتوں کے ذریعے درست کیا جاتا ہے، اور پھر توبہ اور عبادات کے پانی سے غسل دے کر صاف کر دیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ ایک واقعہ، ایک عام سی ایک بات کو دیکھ کر دیکھیے اللہ کے ولی نے کیسے اس سے درس حاصل کیا اور ہم تک بھی درس پہنچا دیا۔ تو بس ہمیں نصیحت مل گئی کہ یہ پریشانیاں آئی ہیں، یہ مصیبتیں آئی ہیں، یہ گویا ہمارے گناہوں کا کفارہ ہو رہی ہیں۔ اب توبہ اور عبادت کی طرف آنا آپ کا کام ہے، توبہ کی طرف آئیے، عبادات کی طرف آئیے۔ یہ رحمت الہی کا وہ پانی ہے کہ جس کے ذریعے پھر زندگی صاف ہو جائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس بات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مفتی احمد یار خان نعیمی کا کیا خوبصورت اس کے ساتھ ہی ارشاد ہے، آپ فرماتے ہیں کہ جب مہربان ماں کچھ سزا دے کر تنبیہ کر سکتی ہے، ماں بھی تو تنبیہ کرتی، کچھ سزا دیتی ہے۔ بعض لوگ معاذ اللہ شکووں کی طرف آ جاتے ہیں کہ یہ میرے ساتھ کیوں ہو رہا ہے۔ ارے بھائی ماں اگر تنبیہ کر سکتی ہے تو خالق و مالک اس سے کہیں زیادہ مہربان ہے، بعض اوقات سزا دے کر، غم دے کر اصلاح فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ سزا سمجھ لیجیے، لیکن یہ ہماری اصلاح کے لیے کہ ہم سدھر جائیں، اور بہت سارے لوگ سدھرتے بھی ہیں، اور معاشرے کو اس حوالے سے بہت فائدہ بھی ہوتا ہے۔ یہ واقعات کہ ماں باپ کا انتقال ہوا، ان کے نام پر جناب کوئی ہاسپٹل بنا لیا، اب اس سے غریبوں کو فائدہ ہو رہا ہے۔ میں ایک عرض کروں، ابھی جو ہے وہ یوں سمجھیں کہ تقریباً کوئی 40-45 دنوں میں جی ہمارے علاقے میں سید مخدوم شاہ صاحب تھے، ان کا انتقال ہوا۔ تو ان کے جو شہزادے ہیں، 4 شہزادے ان کے 4 بچے ہیں، تو وہ نماز میں کچھ سستی وغیرہ کا سلسلہ رہتا تھا۔ تو ان کے انتقال کے بعد میں نے ان 4 کو بلایا، اور میں نے جو ہے ان کو ایک حدیث پاک سنائی کہ ہر جمعرات اور پیر شریف کو والدین جس کے فوت ہو جائیں یا دونوں میں سے کوئی ایک فوت ہو جائے تو اولاد کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں۔ تو میں نے کہا کہ اب آپ کے والد کے پاس آپ کے اعمال پیش کیے جائیں گے، تو ان میں جو ہے وہ نمازیں کا ترک نہ ہونا چاہیے، اس میں برائیاں نہ ہوں، گانے باجے نہ ہوں، ان میں یہ چیزیں نہ ہوں۔ تو کچھ جو ہے نا ذہن سازی کی، ان کی جو ہے انفرادی کوشش کی، تو الحمدللہ ان 4 نے نماز شروع کر دی۔ ماشاءاللہ، یہ بہت دیکھ فجر میں بھی آتے ہیں۔ اب یہ دیکھیں کہ ایک گھر میں بڑی مصیبت آئی ہے، لیکن اس کی وجہ سے کئی لوگوں کی اصلاح ہو گئی۔ تو واقعی جو ہے آپ نے جو سنایا یہ حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ، اور آپ کتنے بڑے بزرگ ہیں، حضور داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اولیاء کے 10 گروہ ہیں، اولیاء کے 10 گروہ ہیں،
ان میں سے ایک گروہ کے سردار حضرت ابو یزید بستامی رحمۃ کیا بات ہے، کیا بات ہے. سعد بھائی آپ اس میں کچھ شامل کرنا چاہیں؟ وہی ہے، دیکھیں تکلیف آتی ہے نا، تو جب بندہ تکلیف میں مبتلا ہوتا ہے وہی نکھرتا ہے، سبحان جو اللہ. ٹوٹ کر بکھرتا ہے اسی کو مالا کیا کے بات اندر ہے. پرویا جاتا ہے. ماشاء تو اللہ. اگر تکلیف آئے، مصیبت آئے، اس کی وجہ سے ٹوٹ بھی جائیں تو یاد رکھیے گا اللہ رب العالمین کی رحمت سے مایوس نہ ہوں، بلکہ یہ یقین رکھیں کہ انشاءاللہ اگر یہ مصیبت ہے تو جلد اس مصیبت کو دور بھی کیا جائے گا. حضرت رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کا ایک واقعہ ذہن میں آیا کہ ایک مرتبہ آپ کہیں سے گزر رہی تھی تو ایک شخص کو دیکھا کہ وہ اپنے سر پر پٹی باندھ کر جا رہا ہے. تو آپ نے اس سے پوچھا کہ کیا ہو گیا، سر میں کیوں پٹی باندھی ہے؟ تو وہ کہتا ہے کہ میرے سر میں بہت شدید درد ہے. تو آپ نے اس کو سمجھانے کے لیے کہا کہ اتنا عرصہ جب درد سر نہیں تھا، بالکل ٹھیک تھے، اس وقت تو تم نے سر پر پٹی نہیں باندھی، ابھی تھوڑی سی تکلیف آ گئی تو سر پر پٹی باندھ دی. تو وہ دیکھیں کہ جب اللہ رب العالمین نے اتنے عرصے آپ کو ایسی بہترین حالت کے اندر رکھا ہے تو وہاں ہمارا شکر کہاں تھا؟ وہاں تو ہمیں شکر کرنا چاہیے تھا. لیکن اگر تھوڑی سی آزمائش آ جائے تو وہاں پر پھر ہم بے صبری کا مظاہرہ کرتے ہیں. دیکھیں آزمائش آتی ہے، اللہ رب العالمین نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا نا کہ بھوک کے ذریعے، اولاد کی کمی کے ذریعے، مالوں کی کمی کے ذریعے ہم آزمائیں گے، لیکن وبشر الصابرین، صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دیجیے. اور پھر جو اللہ رب العالمین کے نیک بندے ہوتے ہیں ان کی شان کیا ہے کہ جب انہیں کوئی مصیبت پہنچتی ہے قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون، وہ تو یہ کہتے ہیں کہ ہم تو ہیں اللہ کے لیے، وانا الیہ راجعون، اور اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے. تو جب اللہ رب العالمین کے بندے ہیں، اسی کی طرف سے نعمتیں ہیں، اسی کی دی ہوئی نعمتیں ہیں، اگر اس کی طرف دوبارہ چلی گئی ہیں تو ہمیں بھی اسی کی طرف جانا ہے. تو اس کے اندر ٹینشن کے اندر آنے کے بجائے بلکہ بندہ ریلیکس رہے اور حال کے اندر ابھی جو پریزنٹ کے اندر ہے نا، تو اگر تکلیفیں آ بھی جائیں تو اس کو بندہ اس کو انجوائے کرتے ہوئے گزار دے، ماضی کو چھوڑ کر، مستقبل کو چھوڑ کر، حال میں جس حالت میں اللہ رب العالمین نے رکھا ہے اس کے اندر خوش رہے. آپ نے بھی جس طرح فرمایا تھا کہ لوگ پیچھے کی جو مصیبتیں، ماضی کی، پاسٹ کی، اس کو سوچتے رہتے ہیں، یار میرے پاسٹ اور فیوچر میں جیتے، میرے ساتھ یہ ہو گیا تھا، میرے ساتھ یہ معاملہ ہو گیا، پھر آگے میرے ساتھ کیا ہوگا، میرا بزنس کیسے چلے گا، اس ٹینشن کے اندر مر جاتے ہیں. بچوں کا کیا ہوگا، بچوں کے بچوں کا کیا ہوگا، پتہ نہیں کہاں تک سوچ رہے ہو، وہاں تک سوچتے رہتے. تو ماضی کو اور مستقبل کو چھوڑ کر جس حال میں اللہ رب العالمین نے بھی رکھا ہے پریزنٹ میں، اسی پر اللہ رب العالمین کا شکر ادا کریں گے تو لئن شکرتم لازیدنکم. وہ جلوہ مستقبل کے اندر آپ دیکھیں. کیا بات ہے. تو آپ مستقبل کے اندر اپنے آپ کو اچھا دیکھنا چاہتے ہیں، اب بھی اللہ رب العالمین کی نعمتوں پر شکر ادا کرنا شروع کر دیں، انشاءاللہ مستقبل خود ہی سنور جائے. زبردست. اور اب کچھ مدنی چینل کے ناظرین کی طرف بھی چلتے ہیں، کالز ہیں تو وہ دیکھتے ہیں کیا فرما رہے ہیں، اور اس سے متعلق پھر انشاءاللہ آپ حضرات کے تبصرے بھی ہوں گے. اور یہ میسیجز ہم اپنے وقار بھائی کے لیے بھی چھوڑ جاتے ہیں، وقار بھائی کہیں گے مجھے تو چھوڑ ہی دیا ہے، تو وقار بھائی کو بھی بالکل یاد رکھنا ہے ہم نے. مینو شوق مدینے جاوندہ، یہ ہے فرمائش، کرے چارہ سازی زیارت کسی کی، یہ آپ کے لیے موجود ہے. تو اس کے علاوہ بھی آپ جو کلام سنانا چاہیں، اور ہو کرم سرکار ہو گئے غم بے شمار، اے حسنین کے نانا. چلیں جی کچھ کال شامل کرتے ہیں. میرا نام محمد بلال رضا ہے، میں کھانیوال سے بات کر رہا ہوں. آج میری پہلی کال ہے. مجھے نعت خواہ سے گزارش ہے کہ یہ والا کلام سنا دے. مدینے جانے والوں جاؤ جاؤ فی ایمان اللہ، کبھی تو اپنا بھی لگ جائے گا بستر مدینے میں. ماشاء اللہ زبردست. اچھا سرائکی کلام کی بھی فرمائش ہے، اب وہ آپ دیکھ لیجئے گا، اور جو ہے وہ ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے. جی کالز. میرا سوال یہ ہے کہ لوگ مال کے پیچھے بھاگے جا رہے ہیں، مال مال اور صرف مال. سید وقار شاہ صاحب مال کے غم سے انسان کیسے نجات حاصل کرے؟ مال کے غم سے کیسے نجات حاصل کرے؟ تو مال کے غم سے ایسے نجات حاصل کرے کہ اچھے ماحول کو اختیار کرے گا. جب اچھے ماحول کو اختیار کرے گا تو اس کا ذہن بنے گا کہ مال ضروری ہے زندگی گزارنے کے لیے، لیکن سب کچھ ہی مال نہیں ہے. اور مال ہونا چاہیے اپنی جگہ، لیکن یہ نہیں ہے کہ مال نہ ہونے پر اپنی زندگی تباہ کر لی جائے، کہ سبھی مالدار نہیں ہوا کرتے. تو یہ جب باتیں وہ سیکھے گا، مدنی چینل دیکھتا رہے گا، امیر علیہ سنت کے مدنی مذاکرے دیکھتا رہے گا، تو اسے سمجھ میں آ جائے گا
کہ مال ہونا ضروری ہے اپنی جگہ، لیکن مال ایسی چیز نہیں ہے جس کے غم میں اپنی زندگی تباہ کر لی جائے، تو انشاءاللہ ذہن بنتا چلا جائے گا۔ جی نیکسٹ کال۔ مولانا کو میرا یہ سوال ہے کہ حقیقی غم جو کسی کے انتقال یا مالی نقصان کی صورت میں آ جاتے ہیں، اس پر صبر کس طرح کریں اور صبر کا ثواب کیا ہے ایسی کنڈیشن میں؟ صحیح جی آصف بھائی اگر کچھ اس پر فرمانا چاہیں۔ اور غم، اچھا ایک یہ بھی اس میں اگر آتا ہے کہ غم ہوتا ہے، جیسے کہ وہ واقعہ بھی تھا تو اس پر بھی اگر ایک تبصرہ ہو جائے کہ کسی کے بچے کا انتقال ہو گیا، کوئی پرابلم آئی، تو اگر آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، کوئی ایسی کیفیت ہوتی ہے، تو کیا یہ بھی کوئی قابل مذمت ہے یا کیا ہوگا اس میں؟ حضرت ابراہیم بن رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم، نبی پاک علیہ السلام کے شہزادے حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا تو نبی پاک علیہ السلام کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے۔ صحابہ کرام نے عرض کی کہ یا رسول اللہ آپ بھی کسی کے فوت ہونے پر اس طرح روتے ہیں؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ تو دل کی رحمت ہے، کہ آنکھوں سے صرف آنسو آ جانا یہ مذمت نہیں ہے اس کی، بلکہ یہ بالکل اس کو رحمت سے تعبیر کیا گیا ہے کہ قلبی رقت ہے اور رحم دلی ہے، تو یہ تو ایک فطری تقاضا ہے۔ اور پھر جس چیز سے منع کیا گیا وہ چیخنا، چلانا، بال نوچنا، اپنا گریبان پھاڑ لینا اور کپڑے پھاڑ لینا اور اس طرح کے مردے کی خوبیاں جو ہے وہ بیان کر کر کے دھاڑے مارنا، چیخنا چلانا، تو یہ جو ہے وہ اس کو نوحہ کہتے ہیں۔ تو اس کی مذمت ہے کہ جس نے اپنے بالوں کو نوچا، اپنے گریبان کو پھاڑا، ارشاد فرمایا وہ ہم میں سے نہیں ہے، تو اس کی مذمت ہے۔ البتہ غم جو ہے وہ غم بھی ہو اور ساتھ صبر ہو۔ صبر کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی رضا پہ راضی بندہ رہے، کوئی نافرمانی نہ کرے۔ انتقال ہو گیا کسی کا، نہ شکری والے کلمات نہ کہ کفر یا بات نہ بولے منہ سے، بس اللہ یہی کہے کہ ہر حال میں اللہ کا شکر ہے اور ہم اللہ کا مانے، اللہ کی طرف لوٹ کے جانا ہے۔ شاہ صاحب نے جس خوشخبری کا ذکر کیا بشر المؤمنین، تو وہ بشر المؤمنین کیا ہے، وہ بشر الصابرین کیا ہے؟ تو وہ کیا ہے؟ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المہتدون۔ تو آپ دیکھیں صبر کا انعام کتنا بڑا ہے، ثواب کتنا بڑا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسوں پر رحمتیں نازل فرماتا ہے، درود نازل فرماتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں ہدایت عطا فرماتا ہے، سیدھا راستہ دکھاتا ہے انہیں۔ تو یہ غور کریں کہ اللہ پاک نے اس کا ثواب رکھا ہے، اور مصیبت پر جو ہے وہ بندہ اگر تکلیف پر صبر کرتا ہے تو اس کے ثواب میں دنیا میں بھی اللہ پاک نے اس کے لیے رحمتیں رکھی ہیں اور آخرت میں بھی رحمتیں رکھی ہیں۔ سبحان اللہ۔ اچھا خالد بھائی یہ کال کے حوالے سے بھی اگر آپ کچھ فرمانا چاہیں، اور دوسرا ہے کہ جیسے غم فرمایا، غم ہوتا ہے، ایک کیفیت طاری ہوتی ہے، تو یہ غم ہونا اور ہے، اور پھر کچھ لوگ تو غم پری پلانڈ بنا رہے ہوتے ہیں، تو اس پر کیا فرمائیں گے؟ کوئی پری پلانڈ بھی غم بنایا جاتا ہے، اور یہ کیسا غم ہے جو اچانک سے بنایا جاتا ہے؟ غم کا آ جانا اور بات ہے، اور غم کی پلاننگ کرنا کچھ اور بات ہے۔ جی اچھا اس میں ایک وہ یاد آیا کہ بعض علاقے ایسے ہیں کہ وہاں پر تو باقاعدہ جیسے کسی کا انتقال ہو گیا تو وہ ڈیوٹیاں لگتی ہیں کہ وہ آتی ہیں عورتیں اور بیٹھ کر جو ہے وہ غم منایا جاتا ہے، اس کے بعد اچھا ہو رہا بھی رونا دھونا، پھر اچانک بریک ہوتا ہے، اچھا بہن اب کل آئیں گے، پھر اگلے دن وہ پری پلان دوبارہ گئے اور پھر سے۔ یہ زمانہ جاہلیت میں بھی تھا وقار بھائی، اچھا باقاعدہ بعض قبائل جو تھے وہ مشہور تھے اس حوالے سے کہ ان کی جو خواتین ہیں وہ بہت زیادہ روتی ہیں تو ان کو بلایا جائے، تو یہ اسی لیے نوحے کی مذمت کی گئی کہ پرانا چلا آ رہا ہے۔ جی تو اس طرح یہ ہے، انٹیریل میں بھی ہے، اور بعض اچھے خاصے پڑھے لکھے جو لوگ ہوتے ہیں سمجھدار باشعور، وہ شہروں میں رہنے کے باوجود بھی وہ روایات چلی آ رہی ہیں تو اس پہ عمل کرتے ہیں، تو اس لیے تو اس کی مذمت کی گئی ہے، اور آپ علیہ السلام نے اس کو ناپسند کیا ہے، شریعت نے ناپسند کیا ہے اس کو۔ جی خالد بھائی کیا فرمائیں گے؟ چیخ چیخ کے رونا میڈیا پر دکھایا جاتا ہے اور سنایا جاتا ہے، کچھ میوزک اس طرح کا کمپوز کیا جاتا ہے کہ جو غم کو بڑھانے والا ہو، اور اس کا مین فوکس ہی یہ ہوتا ہے۔ جب عام حالات میں لوگ اس طرح سے اور اس طرز پر زندگی گزارتے ہیں نا، غم زدہ ہے تو کیا کر رہا ہے وہ؟ اللہ رسول کا نام لینے کے بجائے غم کے گانے سن رہا ہے، تو پھر جب اپنا ماحول ہی آپ ایسا بنا رکھیں بڑا اچھا آپ نے تو بہت زیادہ پریشانی میں لگے رہیں گے۔ غم آ جاتا ہے اور وہ دور بھی ہو جاتا ہے۔ رب العالمین جل وعلا نے ارشاد فرمایا ہے تلک الایام نداولها بین الناس۔ اصل میں ایسا ہوا کہ مسلمان نا غزوہ احد میں زخمی ہوئے تو فرمایا گیا اس سے پہلے ابھی تمہیں زخم آیا ہے، اس سے پہلے جو تھے وہ بدر میں کافروں پر بڑے زخم آئے تھے۔ ان یمسسکم کرح فقد مس القوم کرح مثلہ،
وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، یہ دن ہیں جو اللہ رب العالمین لوگوں کے درمیان پھیرتا رہتا ہے. تو جس پر غم آیا ہے وہ غم ہی طاری رہے گا، ایسا نہیں ہے وہ ختم ہو جائے گا. وقت ہر زخم کو بھر دیتا ہے، اور یہ بڑا مشہور مقولہ ہے. اور حقیقت بھی ایسی ہے کہ وقت سے زخم بھر جاتے ہیں لیکن بندہ اس کو بیٹھ کر کریدتا نہ رہے نا، وہ بھی تو اس کو بلانے کی کوشش کرے، وہ اسی کی ڈبنگ کر کے اس کی ریکارڈنگ کر کے لگا کے رکھ لے گا. بعض افراد کیونکہ معاشرہ کچھ عجیب و غریب ڈگر پر چل رہا ہے اور ویڈیوز بنانے کے اتنے شوق ہو گئے ہیں کہ الرحمن والحفیظ، انتقال بھی ہو جائے کسی کا تو اس پر بھی نا ویڈیو اس کی لے کر، اس کی تصویر لے کر کچھ ایسا میوزک پیچھے، کیونکہ سوشل میڈیا دیکھ رہے ہوتے ہیں تو بسا اوقات ایسی چیزیں سامنے آ رہی ہوتی ہیں. بندہ کفن میں لپٹا ہوا ہے اور اس کی تصویر کے پیچھے میوزک لگا ہوا ہے، اگرچہ وہ غم کا میوزک ہے اور بندہ اس پر اپنی کوئی خاص کیفیات ظاہر کر رہا ہے کہ بھائی میں اس کے جانے سے بڑا غم زدہ ہوں، لیکن ذرا یہ بھی تو دیکھ لیجئے کہ آپ جس غم میں مبتلا ہو رہے ہیں اس غم میں اللہ کی فرما برداری کی طرف آ رہے ہیں یا نافرمانی کی طرف جا رہے ہیں. جو بات آصف بھائی نے ارشاد فرمائی کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے شہزادے کا انتقال ہوا، دنیا سے وہ تشریف لے گئے، تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے آنسو جاری تھے. عقید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جو باتیں ارشاد فرمائی اس میں یہ بھی ہے کہ حضور نے ارشاد فرمایا کہ آنکھیں بہ رہی ہیں، دل پر غم کا غلبہ ہے، لیکن ہم زبان سے وہی کہیں گے سبحان اللہ سبحان اللہ. تو یہ وہ ہے لائن آف ایکشن جسے ہمیں اختیار کرنا چاہیے. غم منانا نہیں، غم منانا نہیں ہے، غم ظاہر ہو جائے کیونکہ آیا ہے تو وہ ظاہر ہو جائے گا بسا اوقات، لیکن اس سے لپٹ کے رہنا اور اس کو لوگوں پر ظاہر کرتے رہنا اور جان بوجھ کر ایسی چیزیں اختیار کرنا جس سے لوگوں کو پتہ چلے کہ ہاں اس کا کوئی قریبی رشتہ تھا جس کی وجہ سے یہ اتنا زیادہ غم میں ہے، اتنا زیادہ رو رہا ہے. بسا اوقات تو دیکھا جاتا ہے لوگ اپنے ریکارڈ قائم کرنے کے لیے غم کو طاری کر رہے ہوتے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ یار فلاں سے اس کی زیادہ محبت تھی، اس کے انتقال میں تو زیادہ رویا تھا، یعنی سسرال میں انتقال ہوتا ہے تو زیادہ روتا ہے، مائکے میں انتقال ہوتا ہے تو روتا ہے، تو یہ تو ان سے زیادہ محبت کرتا ہے. یہ بھی عجیب و غریب قسم کے ریکارڈ ہیں جو باقاعدہ پائے جاتے ہیں، جو باقاعدہ لوگ بیان کرتے ہیں، اور انتقال کے بعد جب ایسے بیٹھیں گے نا تو پھر کہیں گے یار تم کیوں رو رہے تھے، وہ دوسرا پوچھے گا نہیں تم کیوں رو رہے تھے. تو یہ دیکھ لیں کہ غم آیا ہے یا غم طاری کیا گیا ہے. بہرحال غم زدوں کو رضا مجدہ دیجئے کہ بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی، غم آئے گا بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی ہے. جب ہم غم کی حالت میں بھی اس کی سنت کو اپنائیں گے انشاءاللہ. سبحان اللہ. فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، دو دفعہ فرمایا بے شک فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا کہ پریشانی کے بعد آسانی ہے. پھر فرمایا بے شک پریشانی کے بعد آسانی ہے. تو اللہ پاک ارشاد فرما رہا ہے اور دو دفعہ فرمایا کہ پریشانی کے بعد آسانی ہے. تو جیسا خالد بھائی نے فرمایا پریشانی غم مصیبت آئی ہے، اب آپ اسے کریدے نہ جائیں، اور ہمیں خوشی منانے کا تو حکم موجود ہے، خوشی منانے کی جو اجازت موجود ہے، لیکن غم تو 3 دن سے زائد غم کی اجازت نہیں ہے، سوائے جو ہے وہ بیوی کے کہ جب شوہر کا انتقال ہوتا ہے اس کے لیے جو سوگ کے حکام ہیں، تو لوگ جو ہے وہ بہت سارے غموں کو اوڑھنا بچھونا اپنا بنا لیتے ہیں اور اس کی وجہ سے پریشانیوں کا شکار ہوتے چلے جاتے ہیں، مزید غم بڑھاتے چلے جاتے ہیں، اور غموں ٹینشنوں پھر جو ہے وہ آج نئی ہم باتیں سنتے رہتے ہیں، جی دماغی طور پر یہ پریشانی ہو گئی وہ پریشانی ہو گئی. باقاعدہ میں نے دیکھے ہیں، یوں کہہ لیجیے کہ تقریباً یوں کہہ لیجیے دماغ جو ہے وہ آدھا فارغ ہو جاتا ہے. اصل میں اس کے لیے پہلے سے تیار نہیں ہوتے کہ میں زندہ ہوں تو میری زندگی میں غم بھی آئے گا. جی جو بات آصف بھائی نے کی نا کہ وہ شخص تھا، اس کو پتا ہے کہ ڈاکٹر کا کام تو آپریشن کرنا ہے، شفا دینا اللہ رب العالمین کا کام ہے، وہ رب العالمین شفا دینے والا ہے. یہ بات بڑی پیاری ہے. بندہ اپنے بھروسے، ہم عام حالات میں دیکھ لیجیے ہمیں یہ واقعہ زیادہ اٹریکٹیو کیوں لگا، اس لیے کیونکہ ہم عام حالات میں اگر جیب میں پیسہ ہے تو ڈاکٹر پہ بھروسہ ہے، اور جب یہ سمجھتے ہیں کہ اب اس سے بہتر ہاسپٹل میں نہیں جا سکتے، اس سے اچھے آپشن اختیار نہیں کر سکتے، اب لا لگا رہے ہوتے ہیں، تو ہمارا جو فارمولا ہے نا وہی غلط سیٹ ہوا ہے. اس کو اگر درست کر لیں اور زندگی کا جو نصاب رب العالمین نے بیان فرمایا ہے اس میں یہ بھی ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. ان مختلف چیزوں کی کمی سے، غموں سے، آلام سے، پریشانیوں سے ہمیں گزرنا ہوگا. یہ نصاب زندگی ہے. اگر صرف آرام چاہتے ہیں
تو پھر جنت میں جنت کا پہنچنا انتظار ہوگا، کریں۔ وہاں پہنچ جائیں گے تو یہ سارا مل جائے گا، خالد بھائی، لیکن وہاں تک پہنچنے سے پہلے یہاں تو غموں سے گزرنا پڑے گا۔ ابھی حدیث پاک ہے کہ ان فی الجنت درجۃ آہا، لا ینالها الا اصحاب الہموم، اللہ اللہ کہ اللہ، جنت میں فرمایا جس جنت میں جانا ہے اور غم سارے ختم ہو جائیں گے، وہاں بھی ایک اسپیشل جگہ ہے، ایسے درجات ہیں جہاں غم والے ہی جائیں گے، کیا بات ہے، وہ درجے غم والوں کو ملیں گے۔ اللہ، یہ بہت بڑی نعمت ہے اور وہاں ہی غم انشاءاللہ دور ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ جی کال۔ بابر افطاری فرام پاک پتن شریف کھلے آنکھ سے لے اللہ کہتے کہتے ماشاءاللہ بہت پیارا پروگرام ہے، اللہ کا کرم ہے، میں روزہ میں اس وقت دیکھتا ہوں۔ ناز خان اسلام بھائی سے گزارش ہے کہ ایک کلام سنا دیں، حافظ ہیں در دولت سے زدہ سرکار توجہ فرمائے، دعاؤں کی درخواست، جزاک اللہ خیرہ۔ ماشاءاللہ، بس اب آپ ہی کی باری ہے کالز کے بعد۔ جی نعت سننے مدینے جانے والے جاؤ فی امان اللہ۔ سبحان اللہ۔ جی نیکسٹ۔ محمد سے جیل بات کروں، ایک تو بات چند شعر ہے، سب سے اولا والا ہمارا نبی۔ ماشاءاللہ، صحیح۔ جی وقار بھائی آپ سے عرض کیا یہ والا کلام سناتے، امام علیہ سنت امام احمد رضا خان کا لکھا ہوا غم ہو گئے بے شمار آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ جی نیکسٹ۔ علی جی آپ نے کہا کہ جو غم آتے ہیں اس پر صبر کریں، بعض اوقات انسان گناہ کرتا ہے، گناہ کا عذاب کی شکل میں انسان پر غم آتے ہیں، تو کیا اس غم پر صبر کرے گا تو بھی اجر ملے گا یا وہ عذاب ہی ہوگا اللہ کی طرف سے؟ مزید اس کی تفصیلات بتا دیں۔ جی تو یہاں میرے خیال سے غم پر صبر کو یہ سمجھ کیا رہے ہیں، اس پر تھوڑا سا فوکس کرنے کی ضرورت ہے۔ غم پر صبر کرنا یہ ہے کہ تکلیف اور مصیبت جو آئی محض اس پہ واویلا نہ کیا جائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں لو لگائی جائے، اس غم کے حل کی طرف تو جانا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ غم آ گیا ہے تو اب اس کو کلیجے سے لگا کے ہی رکھنا ہے، اس کو غلط کرنا ہے۔ اور جیسے آپ نے یہ بات کی تھی کہ اگر وہ آیا ہے کوئی پریشانی غم آئی تو اس میں آدمی تو یہی سوچے کہ یہ میری گناہوں کی سبب آئی ہے، خطاؤں کے سبب آئی ہے، تو اس سے توبہ کرے، پھر نیکی کی طرف آیا۔ تو اگر یوں کہہ لیجئے وہ سزا کے طور پر بھی وہ چیز آئی ہے تب بھی تو توبہ کا دروازہ تو کھلا ہے نا، اللہ کی رحمت کا دروازہ رحمت کھلا۔ اللہ تعالیٰ علیہ نے 3 باتیں لکھی، فرمایا یہ 3 باتیں وہ ہیں جو غم کو دور کرتی ہیں۔ صحیح۔ ارشاد فرمایا پہلی بات ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرنا۔ دوسری بات ارشاد فرمائی جو چیز غم کو دور کرتی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے دوستوں سے بندہ ملاقات کرے۔ سبحان اللہ۔ تیسری بات ارشاد فرمائی یہ کہ سمجھدار لوگوں سے گفتگو کرے۔ بسا اوقات ہمارا غم ہوتا ہے اور وہ غم ہم ان لوگوں سے شیئر کر رہے ہوتے ہیں جو ہمارے غم کا ریکارڈ لگاتے ہیں، جو ہمارے غم کو ہمارے سامنے گاتے ہیں اور اس کے غم کے بڑھنے کی وجہ بن رہے ہوتے ہیں۔ اب ہم یہ دیکھ لیں کہ مصیبت اور غم کے بعد ہم کسی سمجھدار دانا فرد کے پاس جا کر اس سے نکلنے کا مشورہ کرتے ہیں۔ جیسے کسی کی موت ہو گئی، میت ہو گئی، یہ تو وہ معاملہ ہے کہ جب ہو ہی گیا نا اس کو زندہ تو نہیں کروایا جا سکتا نا کسی کی باتوں سے، اور بہرحال اولیاء اگر کوئی کرم فرما دیں تو ایک الگ بات ہے، اور اللہ کریم ان کے دست اقدس پر اس شان کو اپنی ظاہر فرمائے تو اس کی شان ہے۔ لیکن عام طور پہ ایسا نہیں ہوتا کہ مردہ ہی زندہ کروایا جائے، لیکن فائنینشیل پرابلم ہوتی ہیں، بندے کے گھر میں کچھ اس طرح کے معاملات ہو جاتے ہیں، کبھی اولاد نافرمان ہو جاتی ہے، بندہ اس کے لیے بات کر رہا ہوتا ہے۔ تو اب یوں دیکھ لیں کہ ان غموں کو، ان پریشانیوں کو، ان مصیبتوں کو دور کرنے کے لیے ہم کسی سمجھدار بندے کی صحبت میں جاتے ہیں کہ نہیں؟ اس سمجھدار بندے کے پاس جائیں، وہ ایسا حل بتائے کہ کس طرح سے یہ غم دور ہو سکتا ہے، اس پریشانی سے نکلنا کس طرح سے ممکن ہو سکتا ہے۔ ورنہ عام طور پر ہم سب کے دوست ہوتے ہیں، ہم سب کے رازدار ہوتے ہیں، ہم سب کے ایسے افراد قریبی ہوتے ہیں جن سے بات کر کے ہم دل کا بوجھ ہلکا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن جن سے بات کر رہے ہیں ان کے پاس ہماری بات کا کوئی سلوشن موجود ہے، پریشانی کا کوئی حل موجود ہے یا نہیں، اس پر بھی غور کرنے کی حاجت ہے۔ ہم غم بیان کر دیں گے، اگلی مرتبہ اس سے ملیں گے تو وہ پھر ہمارا غم پوچھے گا کہ وہ غم آپ نے بتایا تھا اس کا کیا ہوا، حل ہوا کہ نہیں۔ اگر اس وقت مجھے یاد نہیں بھی ہوگا نا تو مجھے یاد آ جائے گا اور غم تازہ ہوگا ان افراد سے۔ اب دیکھیے نا کتنی جامع بات ہے، اللہ کا ذکر کرے، اللہ کے دوستوں سے ملاقات کرے اور سمجھدار افراد سے بات کرے، یہ غم کو حل کرنے۔ زبردست۔ جی کال شامل کیجئے۔ ماشاء اللہ آج کا موضوع تو بہت اچھا ہے۔ اس میں ایک عرض یہ بھی تھی کہ جب
انسان کو معلوم ہے کہ ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے، تو پھر وہ کیوں اتنی زیادہ انزائٹی کا شکار ہوتا ہے کہ وہ خود اپنے غم کو کھینچتا چلا جاتا ہے اور اس کے جال میں جو ہے وہ پھنستا جاتا ہے؟ یہ والے موضوع پر مدنی پھول عطا کیجیے، اور وقار بھائی سے عرض ہے کہ مولانا جامی کا فارسی کلام جو ہے وہ سنا دیجیے، تنم فرسودہ جہاں پارا زہ ہجرا۔ جی انشاءاللہ۔ جی نیکسٹ کال۔ آصف بھائی سے میرا سوال یہ ہے کہ ہمارے غموں اور تکلیف کے پیچھے کیا ہمارے اخلاق کا کردار بھی ہو سکتا ہے؟ جی آصف بھائی کا سوال اور اس سے پچھلا جو ہے ہم سعد بھائی سے لے لیتے ہیں، اور اس میں اگر ایک یہ بھی شامل کر لیں، لیکن اب وقت تھوڑا سا کم ہے اور دامن وقت میں گنجائش، اور پھر وقار بھائی کے کلاموں کی طرف بھی آنا ہے کہ بعض کہتے ہیں غم بھلانا ہے تو غم بھلانے کے لیے دو چار لگا لیں، تو اس پہ کیا فرمائیں گے؟ یہ بھی ایک انداز آج کل پایا جاتا ہے، اور معاذ اللہ نشوں کی طرف جو لوگ جا رہے ہوتے ہیں اس میں غم غلط کرنے کے نام پر جو ہے دو چار اور لگا کے اس سے باز رکھا جائے۔ اچھا ٹھیک ہے، مطلب وہ جو لگانا تھا وہ پہلا تو وہ پینے والے کا تھا، پھر دوسرا لگانا آپ کا۔ اب یہ کہ سوال ان کا یہی تھا کہ بندہ ہونا چاہیے کہ اس کو صبر کرے، لیکن وہ صبر نہیں کرتا، تو اس کا بنیادی سبب یہ ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین کی رحمت سے یا تو وہ مایوس ہونا شروع ہو جاتا ہے، یا پھر اللہ رب العالمین کی ذات پر توکل نہیں ہوتا، یا ایک اور سبب لا علمی بھی بن سکتی ہے کہ شریعت مطہرہ کی جو تعلیمات، جیسے خالد بھائی نے فرمایا تھا کہ قرآن مجید، فرقان حمید اور احادیث طیبہ پڑھیں تو اس کو یہ پتہ چلے گا کہ آزمائش یا مصیبت یا ٹینشن جو آئی ہے یہ بھی ہمارے فائدے کے لیے آئی ہے، تو اگر یہ چیزیں اس کو پتہ ہوں گی تو پھر وہ اس کا شکار نہیں ہوگا، یعنی مصیبت یعنی بہت زیادہ اپنے اوپر حاوی کر لینا، اس کا شکار وہ نہیں ہوگا، کیونکہ اس کو پتہ ہوگا کہ بھئی تھوڑے دنوں کے لیے، تھوڑے وقت کے لیے، مختصر وقت کے لیے آزمائش آئی ہے، پھر مجھے اس سے نکل جانا ہے۔ تو جب اللہ رب العالمین کی ذات پر توکل ہوگا، یقین ہوگا، شریعت مطہرہ کی تعلیمات ہمارے سامنے ہوں گی، علم ہوگا، تو انشاءاللہ یہ ساری چیزیں پھر ہمارے ساتھ پیش نہیں۔ جی تو علم کی کمی بہت بڑا سبب ہے، بات وہی ہوتی ہے جہالت عام ہے اور علم سے دوری ہے، تو پھر پتہ ہی نہیں ہوتا کہ جناب یہ مصیبتیں کوئی فضیلت بھی رکھتی ہیں، اس پر صبر کریں گے تو اس پر کتنا بڑا اجر ہے، جب علم ہی نہیں ہے تو پھر تو تباہی ہے۔ جی آصف بھائی کیا فرمائیں گے؟ جو آپ کے لیے خاص کال آئی تھی، کیا تھا؟ چلے بھائی کال دوبارہ وہ چلا دیجیے گا تاکہ اچھے انداز سے وہ بیان ہو جائے کال، تاکہ میں نے کہا شاید آصف بھائی جی کال دوبارہ چل سکتی ہے۔ آصف بھائی سے میرا سوال یہ ہے کہ ہمارے غموں اور تکلیف کے پیچھے کیا ہمارے اخلاق کا کردار بھی ہو سکتا ہے؟ کس کا کردار؟ اخلاق کا کردار۔ ٹھیک، ہاں، اخلاق کا کردار سے مراد شاید یہی ہے کہ ہماری بد اخلاقیاں ہیں، اور اخلاق سے مراد جو ہے نا برے کردار، بد اخلاق کا کردار جو کہنا چاہ رہے ہیں بد اخلاقی یا برا کردار ہے۔ برے کردار میں وہی گناہ آ جاتے ہیں۔ بندہ یوں سوچے کہ یار جو مجھے مصیبت آئی ہے وہ میرے جو ہے نا وہ گناہ کی وجہ سے آئی ہے، اور میں اس کے بعد پھر گناہ کروں، ٹھیک ہے۔ اب وہ جیسے آپ نے کہا نا کہ لوگ غم مٹانے کے لیے جو ہے نا وہ منشیات کی طرف چلے جاتے ہیں، یہ منشیات، لوگ منشیات پڑھتے ہیں اس کو، تو نشہ آور چیزوں کی طرف چلے جاتے ہیں۔ حالانکہ نشہ آور کوئی چیز استعمال کرتا ہے تو اس کے لیے تو اسلام میں پھر کوڑوں کی سزا ہے، اس کو تو جوتے پڑنے چاہیے، یعنی اسے یہاں بھی اس کی پٹائی ہوگی، اس کے خالد بھائی نے کہا اس کو لگانا چاہیے، تو اس کو حاکم اسلام ہو، اسلامی حکومت ہو تو اس کو تو واقعی لگانا چاہیے۔ اور پھر دوسرا جو ہے وہ اگر توبہ نہیں کرتا تو پھر وہاں بھی لگیں گی، ٹھیک ہے، تو دونوں جگہ جو ہے نا وہ پٹے گا۔ تو اس لیے عقل مند وہ ہے کہ جو یوں غور کرے کہ یار پہلے ہی غلطی کی وجہ سے میں جو ہے نا وہ اس مصیبت میں مبتلا ہوا ہوں، اب میں اور غلطی کر رہا ہوں تو پھر کتنی بڑی مصیبت آئے گی۔ تو یوں بندہ جو ہے وہ اس اعتبار سے چیزوں کو سوچنا چاہیے، اور واقعی برا کردار جو ہے وہ انسان کو مصیبتوں کی طرف لے کر جاتا ہے، تو اس سے جو ہے انسان کو توبہ کرنی چاہیے۔ اور ظاہری طور پر بھی اس کو اگر ہم یوں لے لیں کہ بعض اوقات برا اخلاق اور کردار جو ہے وہ یوں بھی دنیاوی مصیبتوں میں، آپ نے کسی کو گالی دی گئی، سامنے والے نے مکہ لگایا، 2 دانت ٹوٹ گئے، تو پہلے آپ نے جو کردار، اب یہ دانت ٹوٹ گئے، مصیبت تو آئی، لیکن پہلے آپ کی زبان بھی تو ہلی تھی، جو زبان جس طرح چلی تھی۔ اور یہ تو ایک چھوٹی سی بات، کیسے اتنے واقعات ہوتے کہ بچوں کی لڑائی ہوئی اور اس میں بڑے بیچ میں کودے اور
باقاعدہ گولیاں چل گئیں اور کئی لوگ مر گئے. ابھی وہ بچوں کی صرف لڑائی ہوئی تھی. پر آپ پورا ایک ٹاپک رکھ سکتے ہیں وقار بھائی کہ معاشرے میں ہمارے کردار کے اثرات جو ہیں اور اس سے مصیبتیں آ رہی ہیں, خود ہی غم خود ہی آپ لے رہے ہیں. تو بچوں کی لڑائی میں تو کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہوئی تھی, صلح صفائی کرا دیتے. اب جو ان کی ہلاکتیں ہو گئیں, جو مر گئے ان کے پیچھے پورے خاندان ہوں گے, تو یہ اتنی بڑی مصیبت تو آپ نے خود ہی اپنے گلے لی نا. تو یہ مصیبت کیوں لیا آپ نے؟ آپ کی کردار کی وجہ سے آپ پر مصیبتیں آئی ہیں. تو اپنا کردار بھی ہمیں درست کرنے کی طرف جانا چاہیے. اس پہ بہت ساری مثالیں ہو سکتی ہیں, ہر بندہ خود سمجھ سکتا ہے کہ آپ جو آ کے پہلے گھر میں آپ نے بدتمیزی شروع کی, پھر وہ آگے سے بڑی, پھر اس کے بعد وہ نوبت طلاق اور پتہ نہیں کہاں تک بات پہنچتی چلی جاتی ہے. تو کردار ٹھیک ہوگا تو انشاءاللہ معاملات ٹھیک ہوتے چلے جائیں گے. جی وقار بھائی کچھ کلام شامل کرتے ہیں. صلی اللہ علیہ محمد. بولا لو پھر مجھے اے شاہ بحر و بر, مدینے میں پھر روتا ہوا آؤں تیرے در پر. مدینے جانے والوں جاؤ جاؤ فی امان اللہ. مدینے جانے والوں جاؤ جاؤ فی امان اللہ. کبھی تو اب نبی لگ جائے گا بستر. مدینے میں بلا لو پھر مجھے اے شاہ بحر و بر. مدینے مینو شوق مدینے جاون دا, میرے دل وچ حسرت ہور نہیں. آقا تیری مرضی ساڈا تے کوئی زور نہیں. مینو شوق مدینے جاون دا, میرے دل وچ حسرت ہور نہیں. میرا روح بھی نہیں, میرا رنگ بھی نہیں, تے مینو یار مناون دا ڈھنگ بھی نہیں. میرا روح بھی نہیں, میرا رنگ بھی نہیں, تے مینو یار مناون دا ڈھنگ بھی نہیں. تے میرا عشق بھی رومی ورگا نہیں, میری جامی ورگی ٹور نہیں. پر مینو شوق مدینے جاون دا, میرے دل وچ حسرت ہور نہیں. میں ڈڈولا کراں بیٹھی زاری, میں ڈڈولا کراں بیٹھی زاری. میں مکتی مقام میں
زاری تک دیا راما اکھیاں بچھا کے بیٹھی ہمیں جندڑی لٹا کے بیٹھی ہمیں جندڑی لٹا کے ہر ہلے تاگا یار دیا میں بیٹھی رو رو کا قاصد بھیجا میں ڈتھی گیا حال بیمارا یار بنا ہن جیون کوڑے اتے اندر درد ہزاراں چھڑیے گونج کتارا تک دیا راما اکھیاں بچھا کے بیٹھی میں جندڑی لٹا کے کدوں آوے گی کدوں سونی سواری ڈڈولا کرا بیٹھی زاری حکیمہ طبیبہ دے بس دی گل نہیں میڈے مرض دادا اور کوئی حل تو آ کے دکھا جا تو آ کے دکھا جا وہ صورت پیاری ڈڈولا کرا بیٹھی زاری سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ. جی کلام آپ نے سن لیے اور اب ایک پیکج بھی ہے، آئیے پیکج کی طرف چلتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مدنی چینل کے ناظرین، آج ایک ایسا وظیفہ ہم سننے جا رہے ہیں کہ جب کبھی کوئی مشکل آ جائے، پریشانی آ جائے، مصیبت آ جائے، تو اس وقت وہ وظیفہ پڑھا جائے تو اس کی برکت کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نہ صرف وہ مصیبت، وہ پریشانی دور فرماتا ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالی اس سے بہتر عطا فرماتا ہے. اور یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ ہمارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زوجہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو بتایا. حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں کہ میں جو ہے وہ حضور علیہ السلام سے یہ وظیفہ میں نے سنا تو میں نے اس وظیفے کو کیا. اب اس کا جو اثر ہے وہ کہتی کہ کیسے ظاہر ہوا؟ کہتی ہیں کہ میرے شوہر جو ہے وہ انتقال کر گئے تو میں اس پر میں نے یہ وظیفہ پڑھا، یعنی ایک پریشانی آئی، ایک مصیبت آئی تو میں نے اس پر یہ وظیفہ پڑھا. اب حضور علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی اس سے بہتر عطا فرماتا ہے. تو کہتے ہیں کہ اس وظیفے کی برکت یہ حاصل ہوئی کہ تھوڑے ہی عرصے کے بعد، یعنی عدت گزارنے کے بعد، میرا نکاح نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے ہو گیا. سبحان اللہ. کائنات میں سب سے افضل شخص آقا کریم علیہ السلام کی ذات ہے، تو ان کو اپنے شوہر سے افضل شخصیت جو ہے وہ مل گئی. آپ فرماتی ہیں کہ یہ اس وظیفے کی برکت سے ہے. آئیے سنتے ہیں کہ یہ وظیفہ جو ہے کتنا جو ہے وہ شاندار ہے. اور یہ وظیفہ میں نے بھی ایک شخص سے میری ملاقات ہوئی تو کہنے لگے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے بہت مالدار کیا ہے، اور میری مالداری کے پیچھے جو وجہ ہے وہ کہنے لگے کہ یہ والا وظیفہ ہے جو ابھی وظیفہ میں بیان کرنے جا رہا ہوں.
کہنے لگے کہ میں جب بھی، میری عادت ہے کہ جب بھی میں کسی کو کوئی پیسے دیتا ہوں، کوئی چیز مجھ سے جا رہی ہوتی ہے تو میں یہ وظیفہ پڑھتا ہوں، جب بھی مجھ پہ کوئی پریشانی آتی ہے میں یہ وظیفہ پڑھتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے محبوب علیہ السلام کی حدیث کی برکت سے مجھے پہلے سے بھی زیادہ عطا کرتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ حتیٰ کہ میری اتنی عادت بن گئی ہے کہ میں دکان سے سودا بھی خریدنے لگتا ہوں، وہاں بھی پیسے میری جیب سے چونکہ جانے ہوتے ہیں تو وہاں بھی میں یہ وظیفہ پڑھتا ہوں۔ تو یہ جو ہے اس کی برکتیں یہ ہیں کہ آج تک میرے مال میں کمی نہیں ہوئی، اللہ تعالیٰ نے میرے مال میں، میری عزت میں، میرے عہدے میں، میرے منصب میں ہمیشہ اضافہ ہی کیا ہے اور مجھے ہمیشہ برکتیں ہی ملی ہیں، میں جو ہے وہ اوپر کی طرف گیا ہوں۔ تو آئیے وہ وظیفہ ہم سنتے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما من عبد تصیبہ مصیبت فیقول، کہ کوئی بندہ بھی ایسا نہیں مگر یہ کہ اسے کوئی مصیبت پہنچے اور وہ یہ کہے، یعنی جس بندے کو بھی مصیبت پہنچے وہ یہ کہے، انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا۔ تو اللہ تبارک و تعالی اس وظیفے کی برکت سے کیا دے گا؟ فرمایا الا اجرہ اللہ فی مصیبتہ واخلف لہ خیرا منہا۔ اللہ تبارک و تعالی نہ صرف اس کی اس مصیبت کو، اس پریشانی کو پر اسے اجر عطا کرے گا، بلکہ اللہ تبارک و تعالی اس سے بہتر جو ہے، جسے ہم نعم البدل کہتے ہیں، اس سے بہتر اسے عطا فرمائے گا۔ تو حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو اس حدیث کی راویہ ہے کہتی فلما توفی ابو سلمہ، جب میرے شوہر ابو سلمہ جو ہے ان کی وفات ہو گئی، قلت کما امرنی رسول اللہ، جیسے حضور نے حکم دیا تھا میں نے ویسے ہی کہا، یعنی یہی وظیفہ پڑھا، انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا۔ کہتے ہیں کہ جب میں نے یہ پڑھا تو اس کی برکت یہ حاصل ہوئی، فاخلف اللہ لی خیرا منہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے شوہر ابو سلمہ جو کہ انتقال کر گئے تھے ان سے بہتر مجھے اپنے رسول عطا کر دیے، یعنی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجیت میں آ گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی جب کبھی کوئی پریشانی آ جائے، مصیبت آ جائے، کسی قسم کی دکھ تکلیف آئے، یہ وظیفہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا۔ انشاءاللہ اس کی برکت سے نہ صرف اس مصیبت پر صبر کرنا نصیب ہوگا، اجر بھی ملے گا اور اس سے بہتر بھی ملے گا۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ جی مدنی چینل کے ناظرین، پیکج دیکھا اور اس میں ہمیں ایک وظیفہ بھی پتہ چلا کہ غم ہوں، پریشانیاں ہوں، مصیبت ہوں تو اس کے لیے وظیفہ بھی کیا جا سکتا ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون، اور اس سے آگے پھر دعا بھی بیان فرمائی۔ اور اتنے بھی یہ جو کلمات ہیں، جب بھی کوئی پریشانی آئی، کوئی مصیبت کی ہم خبر سنتے تب بھی یہ کلمات پڑھے جاتے ہیں، تو اس کے معنی کی طرف بھی ہماری توجہ ہونی چاہیے۔ اس میں کیا کہا گیا ہے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ بے شک ہم بھی اللہ کے لیے ہیں اور بے شک ہم نے اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ اور جیسا کہ حضرت ایوب علیہ السلام کا بھی ہم نے واقعہ سنا تھا کہ مال تھا، اولاد تھی، ایک واقعہ پیش آتا ہے، سب چلے جاتے ہیں، اولاد، مال، جانور وغیرہ سب چلے آتے ہیں، آپ بھی خود بیماری میں مبتلا ہو جاتے، لیکن آپ کے جملے کیا ہوتے تھے جب خبر دی جاتی تھی کہ یہ ہو گیا تو فرماتے تھے کہ میرا کیا تھا، جس کا تھا اسی نے لے لیا۔ تو یہ سیکھنے کی بات ہے، اگر ہم اس کو سیکھیں گے، سمجھیں گے تو انشاءاللہ غم ہم سے دور ہوں گے، یا غموں کو ہم فیس کر سکیں گے کہ جس نے دیا تھا اس نے واپس لے لیا، بچے کا انتقال ہو گیا، اللہ نے دیا تھا نا، اس نے واپس لے لیا، اچھا مال چلا گیا، اچھی دکان چلتی تھی چلی گئی، اللہ ہی دے رہا تھا، میرا کیا تھا، اللہ نے واپس لے لیا۔ تو جس غم میں بھی ہم مبتلا ہوں، جس تکلیف میں بھی، اس میں جب یہ سوچے اور پھر اس کے ساتھ دوسری بات یہ کہ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کریں، یا کچھ میسیجز بھی موجود ہیں دعا کے لیے، انہوں نے کہا اللہ پاک ان کے غموں کو دور فرمائے، پریشانیوں کو دور فرمائے جنہوں نے دعا کے لیے کہا۔ اور یہاں میں یہ کہنا چاہوں گا کہ خود بھی دعا کریں، جو مضطر ہوتا ہے، جو پریشان ہوتا ہے، جو غمزدہ ہوتا ہے، اس کی دعا قبول کی جاتی ہے، جن کی دعائیں قبول ہیں اس میں ان کو بیان کیا گیا، اور جس طرح وہ غمزدہ، وہ پریشانی میں مبتلا خود تڑپ کے رب کی بارگاہ میں عرض کرے گا،
ظاہر ہے کوئی دوسرا اس انداز سے کیسے اس کے لیے دعا کر سکتا ہے؟ تو ٹوٹے دلوں کی دعا تو رب کی بارگاہ میں مقبول ہوتی ہے. تو غمزدہ ہیں، پریشان ہیں، اللہ کی بارگاہ میں لو لگائیں اور بس آنکھیں بند کر کے رب کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائیں اور تصور کریں کہ آپ گویا خانہ کعبہ کے سامنے حاضر ہیں. اور خانہ کعبہ کیا ہے؟ اللہ کا گھر. اب ادھر موجود ہیں اور بس ہاتھ اٹھا کے اس رب العالمین سے سوال کر رہے ہیں. ایک کیفیت میں جا کر رب العالمین کی بارگاہ میں عرض کریں. دیکھیے کیسے رب کی بارگاہ سے تسکین ملتی ہے، کیسے رب کی بارگاہ سے اطمینان قلب پہ نازل ہوتا ہے، اور کیسے اس کی بارگاہ سے پھر مدد آتی ہے. اور اللہ کی طرف سے جب مدد آتی ہے تو پھر کوئی پریشانی رہتی نہیں ہے. اعمال بھی درست کرنے کی طرف آنا چاہیے، اور پریشانیاں آئیں تو ان پہ صبر بھی کرنا چاہیے. کہ صبر جیسا آصف بھائی نے بیان کیا یہ ایک ہتھیار ہے، یہ ہمیں دیا گیا ہے نا. ان اللہ مع الصابرین، اسی فضیلت بھی بیان ہوئی کہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. تو دنیا کے اندر وہ مواقع آئیں گے جہاں آپ کو صبر کا موقع ملے گا. اگر پریشانیاں نہیں آئیں گی تو صبر کس چیز پہ کرنا ہے آپ نے؟ ظاہر ہے ایسی پریشانیاں، ایسے غم مصیبتیں آئیں گی، اسی پہ تو آپ صبر کریں گے، اسی ہتھیار سے تو اس کا مقابلہ کریں گے. تو پروگرام اختتام کو پہنچتا ہے. آئیے اختتام کی مجلس کی دعا بھی پڑھ لیتے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. صلاۃ والسلام. عرب تیری بہاروں کو سلام، تیرے پھولوں کو تیرے پاکیزہ خاروں کو سلام، تیرے پھولوں کو تیرے پاکیزہ خاروں کو سلام. جبل نور و جبل سور اور ان کے غاروں کو سلام. جبل نور و جبل سور اور ان کے غاروں کو سلام. نور برساتے پہاڑوں کی قطاروں کو سلام. غسل کعبہ کا بھی منظر کس قدر پر کیف ہے، جھوم کر کہتا ہے عطار ان نظاروں کو سلام. چلو سیکھیں قرآن و سنت کی باتیں، جو مہکائیں دن اور کرے نور راتیں. کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے